अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। मैं शान ज़ैनब। मेरे देखण वाले सारे वसीब को एक गाल देखो, समझो, सुनो। कितना आसान है ना, जिन टाइम कोई दुआ पूरी थी वेंदी है, खुशी दा वो लम्हा कितना आसानी नाल गुजर वेंदा है, कितना खुशियां भरा आउंदा है, उनका पता ही नहीं लगता। टाइम जी टाइम कोई एजा वक्त कहीं ते आ वने जे तोड़े किते मुश्किलात क्रिएट किते होवन, तुसा वो टाइम अपने दिल तो कोई आह कड बांध देवे, कोई गाल अल्लाह साईं दे अगू रो बांध देवे, उंदी आह तोड़ी जड़ी गाल है वो अल्लाह साईं सुन गिंदे, ऊँ ते वक्त भी आ वेंदे, वो वक्त ऊँ ते आ वने। अगर तोड़ा दिल गमज़दा थी वने, अल्लाह साईं दे अगू वल हाजिर थी वनो, तो वल तुसा अपनी उन गाल को वापस गिनो, तो उंदे किते बेहतरी दी दुआ करो। यकीन करो, एक अमल जड़ा है ना, अगर तोड़े च है तो तुसा अल्लाह साईं दे बहुत पसंदीदा इंसान है वे, तोड़े उत्ते खास अल्लाह दा करम है कि तोड़ी अल्लाह साईं सुन घिंदे। हमेशा खैर दी दुआ मंगनी चाहिए। मैं आदियाँ मेरे ते कोई वक्त आ वने, कोई मुश्किल आ वने, मूँह चो चंगी गाल कड्डनी चाहिए। कहीं भी कहीं दे किते कोई एजी गाल, एजा सख्त लफ्ज़ कड देना या कोई एजी गाल आख देना जो उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देवे, कोई वेला भी ना हो वेंदे कि सुनी वेंदी है। वो सुनाई कहीं किते मुश्किल पैदा कर देवे तो वल बहुत औखा थी वेंदा है। हमेशा पॉजिटिव रह के खुशियां आलियां दुआवां मंगो, अपने किते भी अपने किते भी। हमेशा यह गाल है, दिल की गाल है, थोड़े नाल शेयर है। हुण जरा थी वने मेन सेहत ते गाल। प्रोग्राम का आगाज़ करे सा खास कर खवातीन दे हवाले दे नाल, लेकिन उम्मीद है करे सा कि मेरे जितने वसीबजादे ओ भी नाल बह वजन, ओ भी सुन गिन, क्योंकि सेहत का मामला अगर खातून दे तो इतना मेजर कम तो सारे मर्द हजरात दे, सारे ओ भिरा, सारे ओ सारे वसीबजादे जिन्हां दी भेण है, जिन्हां दी बीवी है, माँ है, धी है। मैं आदियाँ उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर की औरत का ऊँ टाइम साथ देवे जी टाइम उनकी सेहत डिस्टर्ब है या उनको नीड है। कोई इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता जी टाइम तक कोई एजा कोई आखण वाला ना हो कि अपनी केयर करो या तुसा खाना खादा क्या नहीं खादा। ये आखना आसान होता है कि अपनी ख्याल खुद रखना चाहिए, लेकिन सबको अपनी ज़िंदगी दे विच ये जे रिश्ते लाजिम चाहिए होंगे। मैं तुहाडी मुलाकात अज अपनी फेवरेट डॉक्टर, तुहाडी मनपसंद डॉक्टर सालिया बतूल साढ़े नाल हैं। गायनी दी अगर आखा तो बेहतरीन डॉक्टर हैं, बेहतरीन इंसानियत तो भरपूर इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसी है? हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र। बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों के बाद। कहाँ थी आप? कुछ अब्बू बीमार रहे बहुत ज़्यादा, ओहो। और मुझे पता चला था आपकी अम्मी का भी। जी। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे ये लगता है कि अपने ये जो आपने भी बात की है ना, पॉजिटिविटी, मुस्बित सोच, मुश्किलात ज़िंदगी के साथ साथ हैं जी। लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें, और ख़ास तौर पे हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, सास हैं, ससुर हैं, या कोई भी बड़े हैं, अगर हम उस टाइम में उनका ख्याल कर लें तो अगरचे हम सब की मंजिल तो एक ही है, हमने अपने अल्लाह के पास वापस चले जाना है, लेकिन दिल में ये रंज, ये गम और ये रिपेंटेंस होती है ना कि एक दुख कि मैं ये कर नहीं सकी अपने अम्मी अब्बू के लिए, अपने बड़ों के लिए, ये नहीं रहना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर सालिया, आपने बात वो शुरू की है कि अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं शेयर करूँगी, हो सकता है सुनने वाला कोई कान, कोई हमसे हमारी इस बात से उसको वो लम्हा मिल जाए। यकीन करें आप सुरखरू हो जाते हैं अगर आपने अपने माँ बाप का, वो हमें नहीं पता होता कि कौन सा लम्हा आखिरी है, कौन से दिन आखिरी हैं, और ये वक्त इतना मुश्किल होता है, और उस टाइम पे अगर आपने अपना फ़र्ज़ अंजाम दे दिए, आप गमज़दा ज़रूर होते हैं लेकिन आप सुरखरू भी होते हैं, आपके अंदर एक सुकून होता है, और वो बेचैनी जो है ना, हमेशा उस औलाद के अंदर देखी है जिसने ये कोताही की है या जिसको अल्लाह ताला ने ये मौका नहीं दिया, फराहम नहीं किया। मैंने उसको देखा परेशान होते। माँ बाप की बात हो रही है तो डॉक्टर साहिबा बात करना चाहूँगी, आजकल जो हमारी न्यूली मॉम्स हैं उनकी सेहत कैसी जा रही है, आप बताएं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे अभी आपने कहा ना, ये लिंक्ड है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक शख्स या एक इंसान का इससे ताल्लुक़ नहीं है, पूरा ख़ानदान ऐसे ही एक पूरे माशरे का यूनिट नहीं होता।
اب آج کل جو نیو مامس ہیں بچیاں، میں دیکھتی ہوں کہ چونکہ ان کے پاس وہ والا سپورٹ سسٹم نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا. گھر میں جو بڑی ہوتی تھیں اور جو بڑے ہوتے تھے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا کرتے تھے. شانی بہت زیادہ. اچھا، اب ہمیں ایسے لگا کہ ہم الگ رہنے سے خوش ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. ہم الگ ہونے سے تنہا ہو گئے ہیں. ہمیں ایسے لگا کہ اگر ایک بچی کی شادی ہوئی ہے اور لیٹس سے اٹس اے لو میرج، تو ان بچے اور بچی کو یہ لگا کہ جی ہم الگ گھر میں رہیں گے، انڈیپینڈنس ہوگا، فریڈم ہوگا. اچھا رہیں گے. اچھا، فریڈم بھی نا کچھ حد تک یا کچھ وقت تک ٹھیک لگتی ہے آپ کو. انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں تخلیق کیا، انسان کی نیچر بڑی جلدی بور ہو جاتی ہے. آپ کو فریڈم چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک اور چیز چاہیے. آپ کو ایک اور چیز. اچھا، آپ کو محبت چاہیے. اب آپ کو محبت مل گئی نا، ناؤ یو ول فالو این ادر ڈریم. اب آپ کا ایک اور مکمل نہیں، آپ اس کو جب بہت وہ فریڈم آتا ہے نا، آپ کو اتنا بھرپور ساتھ مل جاتا ہے کہ آپ کا دل بھر جاتا ہے. یہ بھی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا چونکہ مقصد ہی ایک ہے، دوسروں کے لیے زندہ رہنا، دوسروں کے فائدے کے لیے زندہ رہنا. اس لیے ہم چاہے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ کچھ عرصہ تو ہمیں خوشی دے گی وہ چیز، لیکن اطمینان اور جو آپ کے اندر آپ کی روح کا جو ایک سمجھیں اس کی جو خوشی ہے، وہ اسی میں ہے کہ جب آپ ایونچولی سب کے لیے یا دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع کرتے ہیں. تو میں نیو مامس کی بات پہ اٹس اے گڈ ٹاپک، اور بچیاں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہی کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے بزرگ اس طرح ان کے پاس نہیں ہیں. انہوں نے ان کو الگ کر دیا. تو وہ اپنے بزرگوں کو اپنے پاس لائیں تاکہ وہ آپ کو بتائیں. ہم ڈاکٹرز تو آپ کے لیے حاضر ہیں ہی ہیں ہر جگہ پہ. ہماری پی ٹی وی کی جو ٹیم ہے، آپ لوگ بلاتے ہیں مجھے، آئی ایم سو تھینکفل کہ آپ موقع دیتے ہیں آن اے بگ فورم کہ آئی کین ٹیل دا گرلس کہ آپ یہ اور یہ کریں. تو ابھی ہم وہ سارا ڈسکس ضرور کریں گے، لیکن آپ کے معاشرے کا یونٹ آپ کا خاندان ہے، پلیز اس کو اکٹھا کر کے رکھیں. بالکل صحیح. آپ کے ساتھ بات کرنے کا مجھے بہت اچھا جو موقع ملتا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بیماریاں ہمیں پتہ ہے، خون کی کمی، ایکس وائی زی، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. آپ جو ڈسکس کرتی ہیں نا، ہمیشہ آپ ریزنز ڈسکس کرتی ہیں، میجر ایشوز ڈسکس کرتی ہیں، اور ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس آنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے. ایک اچھے وے میں آئے، گڈ نیوز میں آئے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بیماریاں لے کے آتے ہیں وہ نہ آئیں. یہ مین چیز ہے. اور دیکھیں، ہمیں ہمارے ملک میں اتنے ریسورسز ہیں ہی نہیں کہ ہم ایک بیماری ہو، ہم ایسا طرز زندگی اپنا رہے ہیں کہ وہ بیماری آئے اور اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر جو خرچہ ہے، کتنے سارے لوگ تو اس کے متحمل ہیں ہی نہیں کر سکتے. سو وائی ڈونٹ وی گو فار پریونشن. تو ہم یہاں پہ اس فورم پہ یہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح اس بیماری کو ان دا فرسٹ پلیس روک سکتے ہیں، تاکہ آپ کا آگے کا جو خرچہ ہے، جو آپ کے وزٹس ہیں ٹو دا ہاسپٹل، ٹو دا ڈاکٹر، وہ دوائیاں اور یہ سارا کچھ، ہم اس چیز کی پریونشن کے اوپر، یعنی اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں ان دا فرسٹ پلیس. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب سے کچھ سال پہلے آپ کے پاس جب بھی کوئی پریگنینسی سے ریلیٹڈ کوئی بچی آتی ہوگی تو ان کے ساتھ ان کی مدر کا یا ان کی ساس کا ہونا لازم ہوتا ہوگا. تو اب آیا اس میں کچھ چینجنگز ہیں جو ان کو اتنی مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا، ویری سویٹ آف دی لیڈیز جو مدرس ہیں اور ساس ہیں، وہ اب بھی ساتھ ہوتی ہیں. اور ابھی بھی میں نے بچیوں میں دیکھا ہے، اصل میں نا جو ویلیوز ہیں وہ ابھی بھی ہیں، لیکن بہت حد تک ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیا. آتی ہیں بچیوں کے ساتھ مدرز اور مدر ان لاز، تو میں تو بچیوں کو کہتی ہوں کہ یو آر لکی کہ آپ کے ساتھ ایک بڑا موجود ہے. اور اگر وہ لیٹ سے وہ بڑا جو ہے وہ بہت زیادہ لیٹ سے فورسبلی اپنی اوپینینس کو انفورس کر رہا ہے، تو اگین میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو بھی یہ تھوڑا سا بتاؤں کہ اس بچی کی بھی سے ہے، آپ کی بھی سے ہے. ہر چیز میں نا اعتدال یا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو بلڈ پریشر کا ایک میجر ایشو آپ بتا رہی ہیں کہ ہم آف دا کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پریگنینسی میں عموماً زیادہ آپ بتا رہی ہیں ڈپریشن سے بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ اب تو ڈپریشن اینڈ اسٹریس کو جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں نا آپ کی، ایون ہارٹ ڈیزیزز کی، ان میں بھی
اس لسٹ میں اس کو ایڈ کر دیا گیا. اس میں ایڈ کر ہم نے کبھی اسٹریس اور ڈپریشن کو لفٹ ہی نہیں کرائی تھی. ہم کہتے تھے کہ یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی اہمیت دی جائے, کوئی اس کو فوقیت دی جائے, یا اس کا کوئی ہمیں کوئی روک کرنا چاہیے, کوئی اس کا سلوشن کرنا چاہیے, ہمیں کبھی لگا نہیں. لیکن اس حد تک اسٹریس بڑھ چکا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اٹس ناٹ جسٹ گرلس, میں نے بوائز کو بھی دیکھا ہے کپلز میں کہ اتنا زیادہ اسٹریس ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیزز, اچھا ایون ڈائبٹیز, کیونکہ آپ کا جو برین ہے نا وہ آپ کے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. بالکل ایسے. اور جب وہ ہر وقت اسٹریس میں رہے گا, ڈپریشن میں رہے گا, اگین یاد رہے آپ نے ایک زبردست بات کی, مثبت ہونا, پازیٹیوٹی. آپ کے اندر کی جو سچویشن ہے نا, یو نیڈ ٹو بی ایٹ پیس ود یور سیلف. جب آپ کے اندر ایک وار چل رہی ہے, اور وہ وار کب ہوتی ہے جب آپ اپنے ساتھ مطمئن نہیں ہیں. اور آپ اپنے ساتھ مطمئن کب نہیں ہوتے, جب آپ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر رہے, آپ دوسروں کے ساتھ. یس, آپ کسی کے ساتھ کچھ کر کے بیٹھے ہیں نا, منافق بن کے اپنی ذات میں مانیں گے نہیں, لیکن وہ آپ کی فیس کے اوپر نظر آتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. پھر آتے ہیں اپنی اسی بات پہ, بلڈ پریشر کے ایشو کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پریگننسی میں آپ فیس کرتے ہیں, اس کو بھی ہم بڑا لائٹ لے جاتے ہیں. بی پی ہائی تھی گیا اسے, بی پی لو تھی گیا اسے, کوئی گال کہہ نہیں, فلاں شاید چپی باؤ ٹھیک تھی ویسے, ایویں ٹھیک تھی ویسے. کیا آیا, ہم اس چیز کو نارمل لے سکتے ہیں کہ ایک آپ پریگننسی جیسے ایک سے گزر رہے ہیں دور سے, اور آپ کو بی پی کا ایشو بار بار ہو رہا ہے, اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ اچھا, بلڈ پریشر اگر ہائی ہے اور آپ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں اس کا کر رہے تو یہ بے انتہا خطرناک ہے. اب اس میں بیبی کے اوپر بھی ایفیکٹس آتے ہیں اور مدر پہ بھی آتے ہیں, اور یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ لڑکیاں واقعی کئی دفعہ ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اتنی خاص پرابلم نہیں ہے. سب سے زیادہ اس کا افیکٹ مدر کے ہم سلسلے میں اگر بات کریں تو کڈنیز یعنی گردوں کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. اور کئی دفعہ ہماری کچھ گرلز ایسی ہیں, چونکہ میں تو اپنے فادر کے ساتھ اب دیکھتی ہوں, جب ڈائلیسس سینٹر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑی ینگ بچیاں اور بچے نظر آتے ہیں جن کا ڈائلیسس ہو رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان بچوں اور بچیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس چیز کو لائٹلی مت لیں. آپ سب سے پہلے اپنے جو رینل فنکشن ٹیسٹ یعنی کہ گردے کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ان کی ایک لسٹ ہے پوری, پلیز اپنے ڈاکٹر سے کر کے کانٹیکٹ. اور اگر بار بار بلڈ پریشر زیادہ رہے, ہم صرف ایک ریڈنگ کی بات نہیں کرتے, اگر 2 یا 3 ریڈنگز ہیں اور وہ زیادہ آ رہی ہیں تو پلیز اس چیز کو اہمیت دیں اور اس کو بر وقت ٹریٹمنٹ کرائیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ رینل فیلئر, آپ کے جو گردے ہیں وہ شٹ ڈاؤن میں چلے جائیں گے, اور جب وہ شٹ ڈاؤن میں چلے جائیں گے تو ڈائلیسس کی نوبت آ جائے گی. تو ان بچیوں میں نہ صرف یہ کہ کڈنیز کے اوپر, آنکھوں پہ افیکٹ آتا ہے, اس کے علاوہ بیبی کے اوپر بہت سارے پرابلمس ہیں. جو پریگننٹ بچیاں ہیں ان میں بچہ ویک رہ جاتا ہے, اس کے گٹ پانی کم ہو جاتا ہے, ایٹ ٹائمز ان کو آپریٹ کر کے بیبی کو ارلی ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. یہ جو ارلی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہا ہے لاٹ آف پرابلمس. مطلب میں نے نارملی اب یہی سننے کو مل رہا ہے کہ ٹائم سے پہلے آپریٹ, ٹائم سے پہلے بیبی, بیکاز بیماریاں اتنی زیادہ ہیں شان زینب, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن. اچھا, دل کے جو امراض تھے, چونکہ ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسٹروجن کے نام سے ایک ایسا ہارمون رکھا ہے جو اس کے دل کو 50-51 ایئرس کی ایج تک رکھتا ہے, پروٹیکٹڈ رکھتا ہے. لیکن لڑکے تو اس چیز سے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. آپ دونوں طرف یہ دیکھیں کہ لڑکیوں میں بھی آ رہی ہیں کارڈک ڈیزیزز, اتنا اسٹریس لیول اور اتنا ہمارا لائف سٹائل, اس میں لائف سٹائل پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے, یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. بیکاز ہمارے ہاں جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ صرف کھانا پینا ہے. آپ جا کے دیکھیں آن دی ایٹنگ ایریاز, وہاں آپ کو جگہ نہیں ملتی. ہماری انٹرٹینمنٹ, حالانکہ ہم خود بھی اس میں شامل ہیں, آئی نو دا ریزن. کیسے ہمارے حالات ڈاؤن ہیں, ملکی حالات یہ ہو گئے وہ ہو گئے, ہر بزنس ڈاؤن میں جا رہا ہے, XYZ. میں یہ بات کل کہہ رہی تھی گھر میں بیٹھی, میں کہا اگر کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑا وہ ہمارے کھابے ہیں. ہماری ہوٹلنگ بہت زیادہ, کوئی شہر, کوئی ایریا, کچھ بھی. اور اس میں ہماری کیٹیگری بھی انوالوڈ ہے کہ آپ کا اگر جو لوور سسٹم ہے نا, جو ہماری ہم کہتے ہیں کہ وہ طبقہ بھی جو کہ ہمارے میڈس میں آتا ہے, ہمارے سروسز میں جو ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, وہ بھی اس چیز سے اب شکار ہے. اب ایک کتنا عجیب سا کانسیپٹ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو انٹرٹینمنٹ میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بچوں ہم ہائکنگ کرنے چلتے ہیں, بچوں ہم واک کرنے چلتے ہیں, بچوں ہم پارک میں جا کے, جبکہ ہم ایز چلڈرن اپنے ماں باپ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہی سمجھتے تھے کہ پارک جا کے جھولے لینے,
یا سائیکلنگ کرنی ہے یا یا واک cycling، کرنی ہے بالکل۔ یا ہائیکنگ کرنی ہے یا کھیلنا ہے جو کہ ہائیڈ اینڈ سیک اور اس طرح. لیکن اب ہمارے بچوں کے پاس انفارچونیٹلی ان کا اس میں قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے, کیونکہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی بھی سین یا فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جائیں تو وہاں پہ فاسٹ فوڈ کو جنرلی پور مینس فوڈ سمجھا جاتا ہے گریٹ. کہ یہ ایک ایسی خوراک ہے جو کہ انسان کے اندر کے سسٹم کو اس برے طریقے سے مفلوج کرتی ہے, اس کے ساتھ ایک لسٹ ہے پوری بیماریوں کی جو وہ کرتی ہے. تو اس لیے یہ ایزیلی ایکسیسیبل وہ والا کھانا ہے جو کہ سستا ملتا ہے, ایک آپ کو اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک مل جاتی ہے اور برگر, یہ سستا کھانا ہے. جو مہنگا کھانا ہے وہ پراپر والا کھانا ہے جس سے ہم دور جا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نارملی آپ رات کو فاسٹ فوڈ کھا کے سوئے ہیں, آپ کی جو مارننگ ہوتی ہے, میں اپنی اگر بات کروں بہت عجیب ہوتی ہے, بالکل ایکٹیو نہیں ہوتے. اس سے بہتر ہے کہ میں کم کھا کے سو گئی ہوں نا, وہ بیٹر ہے. جب بھی یہ سو کالڈ آف ٹریٹ ہم دیتے ہیں یا لیتے ہیں, اور اچھا ہے جو خواتین ڈائٹ کر رہی ہیں, چلو کچھ عرصہ تو اس سے بچی رہتی ہیں نا چیزوں سے, لیکن پھر ڈائٹ پہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں, پھر مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے کہ ہم اصل میں یہاں جاتے ہیں. چیزیں اتنی انٹر لنکڈ ہیں نا, ہاں. تو یو آر ویری رائٹ کہ بات سے بات نکلتی بات سے بات نکلتی یہ جو ہے. رات والی آپ نے کھانے والی بات کی ہے, ہماری ایک جو اور اگین مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری دادی اماں اور دادا کے گھر میں مغرب کے بعد کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. مغرب کے بعد سب نے, وہ تو ٹائم بھی خیر کیا کمال ٹائم تھا. دیر واز اے ٹائم جب میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور لالٹین کی روشنی ہوتی تھی, اور اس چیز کو کوئی بہت ٹائم نہیں گزرا, اٹس ہارڈلی 35 ایئرس دیکھا ہوا تقریباً, ہم نے بھی اس کی جھلکیاں دیکھی. اور اب کیا ہے, اب وہی گاؤں ہے, وہی لوگ ہیں, لیکن پوری رات وہاں پہ بلیئرڈز چل رہی ہیں, پوری رات بچے وہاں پہ جو ہے نا ٹی وی چل رہا ہے, اور یہ سارا وچ از ویری سیڈ. ورنہ مغرب کے بعد جو ہے نا روشنیاں مدھم ہو جاتی تھیں, کھانا کھا کے نماز پڑھ کے. اب یہ وہ کلاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی کلاک ہے نا, اگر ہم اپنے کریٹر کی کلاک کے حساب سے چلتے تو ہم آج بیمار نہ ہوتے. اللہ میاں کی کلاک وہی ہے کہ فجر کے لیے آپ اٹھیں. اب اس وقت آپ کا یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کاربوہائیڈریٹس رات کو کھا کے جب سو جائیں گے, اب پوری رات آپ کا سٹمک بزی ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں. اب وہ کاربوہائیڈریٹ جب ڈائجسٹ ہوگا, آپ کو پتہ ہے آپ کے بلڈ شوگر لیول سپائک کریں گے. سو جب آپ مارننگ میں اٹھیں گے تو آپ انتہائی لیتھارجک ہوں گے, ایسے ہی آپ کو بہت زیادہ عجیب سا ان ایکٹیو اور ایک جیسے کریش ڈاؤن فیلنگ نہیں ہوتی. آپ سے اٹھا بھی نہیں جاتا ہے. اور شکر الحمدللہ کہ میں نے یہ جوائن کیا اور مجھے یہ کرنے کا موقع ملا کہ میری روٹین تھی. یہ جو ہمارا نہ اٹھنے والا ایک پروسیس ہے نا, کہ بڑے لوگ تنگ ہیں کہ وہ نہیں اٹھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ مجبوری کے علاوہ ہم اٹھنا نہیں چاہتے, ورنہ کرنے کو تو ہم سب کر سکتے ہیں, انسان کے اختیار میں بہت کچھ ہے. اچھا ایک اور مجھے یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے فرینڈ ہیں, ان کی مسز, بڑی ہی ایک تو مشکل ہے آج کل پریگننسی کو کنسیو کرنا, بہت میجر ایشوز یہ آ رہے ہیں. کر لیا ہے تو یہ 2 ایشوز, ایک بلڈ پریشر کا, لیکن ایک اور بھی چیز بہت زیادہ ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب اس کا بتائیں کہ یہ کیا ہے شوگر, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ویسے تو نہیں ہوتی لیکن جیسے پریگننسی ہوئی ہے, اور پھر اکثر میں نے یہ دیکھا, میں نے انہی کی فیملی میں دیکھا کہ انہوں نے اس کو کوئی اہم بات بھی کنسیڈر نہیں کیا, اس کو کہا ہاں یہ ہو جاتی ہے. بٹ میں کانشیس ہو گئی, میں نے کہا نہیں یہ سیریس ہے. یہ کیا ہے شوگر؟ پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے بڑوں میں ہوتی تھی نارملی 40s 50s کے بعد. اس کو کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس, یعنی یہ وہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں ایک ہارمون اللہ کی طرف سے آپ کا جو پینکریاز ہے انسولین کے نام سے پروڈیوس ہوتا ہے. جب وہ کم ہوتا ہے تو انسولین 40s 50s کے بعد ہوتی تھی, لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو بہت ینگ لڑکیوں میں جب وہ پریگننسی ہوتی ہے تو ان کو شوگر ہو جاتی ہے. اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1, ٹاپ پہ آپ کی ڈائٹ اور آپ کا لائف سٹائل ہے. کیونکہ اگین ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ میجرلی کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ کھا رہے ہیں. جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو وہ روٹی اگر آپ کا لیبر ورک نہیں ہے یا آپ کا مینول ورک نہیں ہے, یو آر نارملی سیڈنٹری, آپ کی زندگی میں زیادہ تر یہی ہے کہ آپ اٹھیں, آپ کچن میں گئیں, پھر آپ آ گئیں, ٹی وی دیکھ لیا. دیکھیں یہ جو نشاستہ پراٹھا روٹی, یہ ان خواتین کی ڈائٹ تھی جو کہ اپنے شوہروں کے لیے کھانا سر پہ رکھ کے زمینوں پہ جایا کرتی تھیں, 4-5 کلومیٹر چلا کرتی تھیں. ان کے بھی بچے ہوتے تھے. اچھا, ان کے تو 10-12 سے زیادہ ہی بچے ہوتے اور وہ ہیلدی بچے ہوتے. دیٹس ٹرو. تو اب دیکھیں اگر آپ چل ہی نہیں رہے, آپ کی زندگی میں وہ جو آپ دیکھیں ان پٹ ڈال رہے ہیں لیکن آؤٹ پٹ ان دا فارم آف ایکسرسائز یا کنزمپشن ہے ہی نہیں,
تو آپ کو اپنی ڈائٹ دیکھنی پڑے گی کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. Lifestyle کیا ہے. اچھا اب وہ بڑی ایک زبردست میں نے پروورب پڑھی کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں غریب انسان میلوں چلتا ہے خوراک کی تلاش میں اور امیر انسان میلوں بھاگتا ہے اس خوراک کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. کرنے میں کیا عجیب سی بات ہے نا؟ عجیب سی بات یہ ہے. کیا دنیا بن گئی. اور ہم ایسے ہیں کہ خواتین تو پتہ ہی کیا ہے کہ ہم نے کچھ گھر کا تو کرنا نہیں ہے, ہمیں جم چاہیے تو دین ہم اپنی کیلوریز کو برن کر سکتے ہیں, ادروائز ہم نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر کو جم بنا لیں, آپ اپنی ڈائٹ پہ رکھیں, آپ کا 70-80% تو اگر آپ اپنے کاربوہائیڈریٹ کم کریں لیکن پروٹین زیادہ رکھ لیں, پروٹین رکھ لیں, فروٹس ویجیٹیبلز رکھ لیں, آپ کو ہر چیز. اچھا دوسرا نیوٹریشنسٹ کے ساتھ یا ڈاکٹرز کے ساتھ تھوڑی سی آپ سیٹنگ کر لیں گے نا, وہ آپ کو ایک پورا ایون نیوٹریشنسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو 1 2 3 4 5 ڈائٹس بتا دیں گے. اچھا بالکل. ابھی لاسٹ ٹائم میرے پاس ڈاکٹر آئی ہوئی تھی تو ہم ان سے یہ بات کر رہے تھے کہ اب ہمارے یہاں نا 2 طبقے پائے جا رہے ہیں. ایک جن کو اویئرنیس آ گئی ہے وہ اتنا اسٹریم پہ جا کے فوکس کر رہے ہیں اپنی ڈائٹ کو کہ وہ حد سے زیادہ کر رہے ہیں. ایک وہ جو ابھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ پرابلم ہے. پھر ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے. اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہمارا یہ جو اب ٹائم چل رہا ہے اس میں ہم بیبی کی ہیلتھ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. مدر کی ہیلتھ کے تو ایشو ذمہ دار وہ خود اپنے ساتھ کر رہی ہے, چلو ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ کرو, لیکن آپ اپنے بچے کی ذمہ دار تو خود ہو. میں نے ابھی یہ بات خود بھی کی ہے کہ ہم اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے. چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک ورڈ بھی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ ہماری نفسیات ایسی ہے, ہم ہیں ایسے, ہمیں ہمدردی سو کالڈ آف ہمدردی چاہیے ہوتی ہے. تو ہم اپنی اولاد کے لیے تو ہوتے ہیں کانشیس, تو لیکن ہم کہاں دیکھ رہے ہیں. بیبی کی ہیلتھ اور مدر کی ہیلتھ انٹرلنکڈ ہے, یہ ایک الگ چیز ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیں جہاں دیکھتے ہیں ہم کہ مدر اپنا خیال نہیں کر رہی تو بچے پہ تو جناب اثر آئے گا ہی آئے گا. اور یہی بات میں ان کو کہتی ہوں لڑکیوں کو کہ دیکھو میرے لیے سب سے پہلے ماں ہے. ماں ہوگی تو گھر کا سسٹم ٹھیک چلے گا, اور وہی ماں ایک شوہر کی بیوی بھی ہے. اب وہ اس شوہر کا بھی تو اسی نے خیال کرنا ہے نا, وہ تو بیچارہ سارا دن کماتا رہے گا, جب وہ رات کو واپس آئے گا یا شام میں تو اب بیوی بیمار ہے, وہ سر پکڑ کے لیٹی ہوئی ہے, بچے جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہی. تو دیکھیں یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے. اگر آپ ایک اس انڈیویجول کو ماں کو اس میں سے الگ کریں گے تو پھر بنے گا نہیں کام. اگین ہم وہی بات کرتے ہیں کہ بچوں میں اتنی زیادہ بچے ویک پیدا ہو رہے ہیں, بچے وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے شان زینب, دیٹ از کہ ہماری مدرز بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی. اب میں بتا کے ان کو مدرز کو فرسٹ 3 days اللہ تعالیٰ کی طرف سے اینٹی باڈیز آتی ہیں. مدرز ملک جو ہے اٹ از اے فلوئڈ, پلیز اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں, کیونکہ افریقہ میں بچوں کی جو مورٹیلٹی یعنی ان کی شرح اموات بڑھنے کی وجہ ہی ایک یہ تھی کہ وہ لوگ انہوں نے دیر واز اے ٹائم ون آف دا کمپنیز انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ جی ڈبے کا دودھ, ماؤں نے ڈبے کے دودھ کے اوپر بچے لگا دیے. اب اتنے پیسے ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پاس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرلی قدرتی طور پہ آپ کے بچے کے لیے ایک جامع غذا دی ہے, لیکن اب وہ ماں یہ تبھی کرے گی نا جب اس کے پاس سپورٹ ہوگی. سپورٹس 2-3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک سپورٹ یہ کہ اس کی صحت کا اور اس کے کھانے کا خیال کیا جائے, یا اس کو اجازت دی جائے کہ وہ گھر کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی کر لے, اپنا خیال بھی رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وقت چاہیے اس چیز کے لیے. اگر اس کے 6 بچے ہیں اور یہ 7واں بچہ ہے, وہ اس کو دودھ تبھی پلا پائے گی جب وہ 6 بچے سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ ہو, کوئی نہ کوئی اس کی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ. تیسری بات, ہمیں معاشرتی طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. میرے پاس اگر 6 پیشنٹس بیٹھی ہیں اور ان میں سے ایک کا بیبی زور زور سے رو رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ بیچاری میری طرف دیکھے اور باقیوں کی طرف دیکھے, میں اس کو کہتی ہوں بیٹا آپ کارنر میں آ جاؤ, ہم ڈور لاک کر لیتے ہیں, آپ آرام سے فیڈ کروائیں. ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا ان مدرز کو سپورٹ کرنے کے لیے, تب کہیں جا کے یہ مدرز نرس کرا پائیں گی. بالکل بہترین بات ہے. اپنا انیشیٹو تو ماں کو خود کرنا ہے. فائنینشلی ویک سے ویک ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ میم یہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ جو چیز آپ کو فری آف کاسٹ ہے اس کے لیے آپ کے گھر کا بجٹ ایک سائڈ پہ اور آپ کے ایک بیبی کے فیڈ کا بجٹ ایک سائڈ. دیٹس واٹ آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ کہ آپ کے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں ہیں تو آپ ڈبے کا دودھ کیسے افورڈ کریں گے. کیسے؟ اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ارلی ڈیلیوری کے بعد جب بچے کو رکھا جاتا ہے ہاسپٹل میں, ظاہر سی بات ہے اب تو نارمل بات ہو گئی ہے. میں نرسریز میں جاتی ہوں تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ اتنے چھوٹے, مطلب فل اسپیس اور بچے اتنی ارلی اس میں. تو جب تک وہ ماں کے پاس آتے ہیں, ماں کا مینٹلی طور پہ وہ پریپیئر ہو چکی ہوتی ہے, نہ میرے بچہ تو صرف اسی پہ پل سکتا ہے, وہ نہیں. اچھا ظاہر ہے بچے کو بھی وہ چونکہ ایک چیز فیڈ لے کے آیا ہوتا ہے,
اس پہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت ہم سے ہونی. اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ ہم نے بتانی ہے مدرس کو. جب فیڈر شروع کرا دیں گے نا بچے کو, اور یہ ہو اسی طرح ہاسپٹلس میں ہی رہا ہے کہ بچے کو جب کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, آپریٹ والی ماں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے, ہم ایک دن ان کو دیتے ہیں, لیکن جب وہ بچہ فوراً نہیں نا فیڈ سٹارٹ ہوتی, ایون آفٹر نارمل ڈیلیوری, تو اب وہ بچہ جب فیڈر پہ لگ جائے گا تو فیڈر کا جو نپل ہے وہ بچے کے لیے بہت آسان ہے سکل کرنا. بالکل. تو انسان کی نیچر میں یہ ایک آسانی کی طرف جانے کی زیادہ انکلینیشن ہوتی ہے, تو بچہ اس کے بعد مدر فیڈ کی طرف نہیں آتا. میں مدرس کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں نا یا کوئی مجبوری ہے تو آپ اس میں بریسٹ ملک ایکسپریس کر کے لیکن ود اے اسپون دیں. جب بچے کو فیڈر کی عادت پڑ گئی تو ساتھ ساتھ ایک تو ملک بھی مدر کا ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی مجھے کوئی دوائی دے دیں جس سے ملک آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے بچہ آپ نرسری میں رہ رہا ہے, کیا کہتے ہیں ہفتہ, تو نارمل بات ہے جی ہفتہ تو رکھنا ہے ہم نے, تو ملک تو ختم ہو جائے. پھر تو وہ بات ہے. اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل میں 50 ڈگریز ہے, اس میں سے آپ دیکھیں کتنی ڈاکٹر صاحب 30 تو لازمی ہے جس میں یہ ایشوز آ رہے ہیں. وہی صحت کی بات ہے, وہی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی, اور ہمیشہ کی طرح ایک بات لی ہے لیکن ہم نے اس کو مکمل کر دی ہے کہ میجر ایشو از ہمارا ڈیلی روٹین کی ہماری ڈائٹ. جس بات پہ آپ توجہ دلوانا چاہ رہی ہیں وہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے, سمجھ بھی آ گئی ہے, اور آئی ایم ایگریڈ کہ بیس وہی ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے. بہت شکریہ, اور اس وعدے کے ساتھ شکریہ کہ آپ اب اتنا لمبا ٹائم نہیں لیں گی. اور نیکسٹ اب ہم نے بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ بھی بات کرنی ہے. بالکل یہ منتھ ہے, بالکل یہ منتھ ہے, give اور awareness to آپ نے ٹائم دینا ہے, اور انشاءاللہ اس دن میں کوشش یہ کروں گی کہ میکسیمم ہم اسی ٹاپک پہ, اور آپ سب جو بھی میرے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ میرے پاس جو ڈائٹ کے اس میں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر آ رہی ہیں جو کہ بہترین وہ بھی ڈائٹ پلان بنا کے دیتی ہیں. انہوں نے اس بات پہ بڑا کنسیڈر کیا تھا کہ شان زینب ہم اس پہ باقاعدہ بات کریں گے, آپ وہ ہم مل کے ایسا ضرور پلان کریں گے جو ہم کچھ اویئرنیس دے سکیں اپنی عوام کو. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی میرا وسیب کنسو ایک بریک نال راسو ہلے بہوں کو جے. ویلکم بیک میرا سونا وسیب. اچھا کافی ساری گال تھی گئی خواتین دے حوالے دے نال, کیونکہ ڈاکٹر میری فیورٹ یہ جی ڈاکٹر جو کہ میں آدھی صرف بیماری دا علاج نہیں کریں دے, وہ باقاعدہ طور تے مینٹلی طور تے تو کو اتنا میں آدیاں ضرور آگاہی دین کہ تساں اپنی صحت کو بہتر طریقے نال سیف کر سکو, تو کو ضرورت ہی نہ پوے کہیں کول ونجن دی. ایویں ہی اگر اساں صحت کی گال کریں دے بیٹھے سے تو ول ساکو تھوڑا جہا اپنی دماغی صحت, دماغی حالات, سچویشن, سارے ایموشنل سائڈ تے بھی آنا چاہیے. ایندے کیتے ڈاکٹر دی نیڈ کہنی ہوندی, ایندے کیتے ساکو کہ اے جے گرو دی نیڈ ضرور ہوندی ہے جو ساری جی کو آنے کاؤنسلنگ کر سکے, ساکو دسا سکے کہ بھئی کیا کون آدھے, لوگ کیا آدھن, لوگ کیوں آدھن. بڑی عجیب و غریب گالیاں لگدیاں پیاں سنتا کو, کیونکہ اج تھوڑے پروگرام دے وچ وہ مہمان سارے نال موجود ہیں جو کہ سارے پروگرام دا ہون باقاعدہ حصہ ہیں. وہ کیا کریں دیں, وہ تاکو میں کچھ اسا سارے نال صرف گالی کریں دیں, گالی ایجیاں کریں دیں جو ساری کاؤنسلنگ تھی, کیریئر دی بھی, ساری مینٹلی سچویشنز دی بھی, ساکو اے جی گال سامنے جو ساری دماغ دی الجھن ہے لیکن ساری زبان تے کہنی. اے جے انسانہ دی قدر ہون اساں کریں دے بیٹھے سے, ہون انہاں دی ویلیو ساکو پتہ لگ دیا پین. میں کیندی گال کریں دی پین, میں گال کریں دی پین امار حیدر گرو دی. انہاں دی اگر تعریف کراں تو تعریف یہ ہے کہ جو انہاں دے نال گرو لگتا ہے وہ میں تا کاسٹ ہے, لیکن یہ واقعی گرو ہیں, یہ کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں, ان تو علاوہ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. اور آپ نے کہا تعریف تو اللہ کی ہے, اور جب آپ کو اتنی
اللہ تعالیٰ نے باعزت بنا رکھا ہو معاشرے میں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل آپ کی خامیوں کو چھپا کے باعزت بنا رکھتا ہے اللہ, بالکل. تو اس کو غرور نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم پہ پردہ ڈال رکھا ہے ہماری خامیوں. تو بہت مہربانی, آپ اتنے اچھے سے بالکل زبردست, تھینک یو. تعریف کرتی ہیں اور اتنے اچھے سے انٹروڈیوس کرواتی ہیں, تو قد چھوٹا لگنے لگتا ہے کہ کہیں شرمندہ نہ کر دیں. نہیں, میرے خیال سے نہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور ہر آنے والا انسان قابل احترام ہے. ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں نا جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. تو یہ گھر ہے, ہم کون سا ٹاک شو کر کے ایک دوسرے پہ سوالات کی برسات کرنے والے ہیں. بیسک بات یہ ہے گرو کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. جی یہ جو چیز ہے نا, سن کے نا کان پک گئے ہیں. اور لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو یہ بھی نہیں بخشتے کہ کسی پہ اگر کوئی وقت آ گیا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اس کے کھڑے ہونے کی آزمائش ہے یا اس کا اچھا وقت آنے سے پہلے کا تھوڑا سا ایسے جھٹکا ہے, ہم اس پہ بھی لوگ ہیں نا, ہم کیا کہتے ہیں. صحیح. تو پہلے تو اس حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ سماج میں لوگ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم تنہا نہیں رہ سکتے. ہمارے وجود کی ایگزسٹنس, ہماری ہستی کا وجود کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اور جب ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہم یہاں پہ اکیلے نہیں رہ سکتے, ہمیں معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, اور ان کی یہ بات کو ایکسیپٹ کرنا پہلے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو سننا پڑے گا, ان آوازوں کو سننا پڑے گا, اور یہ آوازیں ہم نہیں سن سکیں گے تو پھر ہم اکیلے پن میں ہو جائیں گے اور ہم تنہا ہو جائیں گے. تو معاشرے میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگ تو دائیں بائیں ہیں اور وہ باتیں کریں گے. تو دوسری بات کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ دنیا بھر کا لوگ کیا کہیں گے. لوگ جب مر جاتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, وہ اگلے ہی سیکنڈ نام بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میت کو دفناؤ, میت کو جنازے کے لیے لے کے جاؤ. تو وہ تو لوگ بس جب آپ پرواہ کرتے رہتے ہیں جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد لوگ آپ کی پرواہ کیا, اگلے کچھ چند لمحوں میں ہی آپ کا نام بھول جاتے ہیں, اور نام پکارتے بھی نہیں ہیں, بھولتے نہیں, پکارتے ہی نہیں ہیں, تو میت چل رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کی باتوں کے حساب سے اگر ہم زندگی چلانا شروع کر دیں تو ہم کسی کو راضی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر ایک کا دیکھنے کا, آئیڈیا دینے کا, بات کرنے کا انداز مختلف ہے. میں نے دیکھا ہے, میں اگر بات کروں بہت ساری ایسی بچیوں کی, میں فیمیل کی بات کروں گی کیونکہ زیادہ جان پہچان یا کچھ ایسے کیسز آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں, جنہوں نے اپنے لیے سٹینڈ ہی نہیں لیا کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگ جو کہ آپ کے بلڈ اور حقیقی رشتوں میں بھی شامل ہیں. یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ لوگ تو ہیں. جی بالکل, اور وہ کہتے بھی ہیں. بالکل. تو اس چیز کا اثر کیسے نہ ہو. بالکل اثر تو ہوگا آبویسلی, اس پہ اثر ہوتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ اگر لوگ کیا کہیں گے, یہ تو آواز آنی ہے, اور اس بات کی آپ دیکھیں صبح جب آئینہ دیکھتے ہیں تو میرا ایک المیہ ہے کہ میں آئینہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, میں دوسروں کی آنکھوں سے آئینہ دیکھتا ہوں, دوسروں کے دماغ سے سوچتا ہوں. میں دوسروں کو پروو کرنے کے لیے لگا ہوا ہوں, میں خود کو امپروو نہیں کرتا. جب آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا میں لوگوں کو ٹھیک دکھوں گا. تو میں یہی بات ہے کہ جب میری اپنی رائے نہیں ہوگی تو میں لوگوں کی رائے کے حساب سے چلوں گا. میری اپنی سوچ بھی میری نہیں ہے, میری سوچ کی پرورش اور میری سوچ کی جو بناوٹ ہے یا اس کی جو وہ جس طرف ڈائریکشن لے رہی ہے وہ بھی جو لوگوں کی ڈائریکشن ہے, میں اس حساب سے سوچنا پہ مجبور ہوں. مجبور میں نہیں کہوں گا, یہاں پھر میرا اپنا اختیار ہے. اختیار نہیں ہے یا اتنا مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے. ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوں میں. اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سمیت, میں یہاں پہ اپنے ایگزامپل ضرور دینا چاہوں گی کہ کر جاتے ہیں اور اس صحرے کو کسی کے سر کے اوپر سجائے بغیر کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, کہ جو ہوگا نیت کو صاف رکھ کے اپنے لیے آواز اٹھا کے کرنا ضرور ہے, اور اگر غلط بھی ہوا ہے تو کبھی بھی کسی کو بلیم نہیں دینا. تو یہ ایک فارمولا میں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور آئی تھنک کہ بہت پاورفل رہا ہے. بڑی زبردست. مجھے نا فہمیدہ ریاض کی ایک نظم یاد آ گئی اس بات پہ. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں رہزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. کیا بات. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے,
یہ وقت نہیں پھر آئے گا, یہ تم وقت اپنی کرنی کر گزرو, کیا جو بات. ہوگا دیکھا جائے گا. جو ہوگا تو وہ جو آپ والی بات کہ کچھ لوگ کر جاتے ہیں کر جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب خوف خدا انسانوں کے خوف سے بڑا ہو جائے نا تو انسان کا قد بڑا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. جب لوگوں کا خوف اللہ کے خوف سے بڑا ہو جائے تو پھر ناکامی ہوتی ہے اور آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر آپ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں پہ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کا وہ کہنا بدل سکتے ہیں آپ ان کی ٹاپک کو بدل سکتے ہیں. باتیں تو کرنی ہے, جی جی ہم رہ نہیں سکتے بھائی. گوسپ بیسک یہ جو ہماری بات ہے اس کو اگر ہم ماڈرن اس میں لے کے جائیں تو اس کو ہم گوسپ کا نام دے سکتے ہیں نا. بالکل تو گوسپ کو آپ اپنے لیے ہائی سے وائی بھی بنا سکتے ہیں ایگزیکٹلی. کہ ہاؤ ایک لفظ ہے کیا, اس کو ہم کتنے ایکسپریشن سے کہہ سکتے ہیں کیوں کو. تو وہی لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں خوف جو ہے وہ اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ وہ مولانا رومی چونکہ روم کو پڑھایا کرتے تھے, پورے روم کو پڑھایا کرتے تھے اور لوگ ان سے مسلمان ہوتے تھے. تو تبریز آئے تو انہوں نے کہا کہ واپس کر دو, تو وہ ڈر گئے اور 40 دن کے لیے کہیں غائب ہو گئے. اور وہاں پہ پھر تبریز نے ان کو ان کا جو میلا پن تھا وہ ختم کیا, ان کو ایک نیا لبادہ اوڑھا انہوں نے, اور ان کو کپڑے ان کے کا بدلاؤ کیا اور ایک فقیروں جیسے کپڑے پہنا دیے. اور وہ 40 دن اپنے آپ کو دھوتے رہے اور اپنے میلے پن کو دھوتے رہے. اور جب 40 دن کے بعد تبریز نے ان سے کہا کہ ہاں اب تم ریڈی ہو دوبارہ سے اپنا کام کرنے کے لیے, تو مولانا رومی ڈر گئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں یہ کیا پہناوا پہن لیا میں نے. تو وہاں پہ تبریز نے کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم نے قرآن حلق سے نیچے جانے نہیں دیا, کیا تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کی پرواہ کر رہے ہو. کیا بات. تو لوگوں کی پرواہ جو ہوتی ہے وہ تو مولانا رومی کو بھی تھی. بالکل. اور پھر مطلب تبریز نے کہا کہ آپ کو اللہ کی پرواہ کرنی ہے, اللہ کیا کہے گا. کیا بات ہے. کیا میری نظر, مرشد کہتے ہیں کہ ایسے رنگ میں ڈل جاؤ کہ نظر تم پہ پڑے اور دکھے کوئی اور. مطلب مجھے یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر میں محمد کا امتی دکھتا ہوں کہ نہیں. مجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ میری زندگی کیسی ہے, میرے والدین کیا کہیں گے کہ میں یہ غلط حرکت ہمیں تو منہ کی چاہیے نا, ہمیں دل سے عزت کروانی چاہیے. ہمیں اپنا, ہم انسان ہیں, ہمیں انسان کا فل فارم شاید نہیں ابھی تک آگاہی ہوئی. اور آپ کی بات کی حقیقت اتنی آپ بول رہے ہیں اور میرے اندر میں اس کو آبزرو کر رہی ہوں کہ واقعی ہی اللہ سے بڑھ کر خوف ہمیں ہماری ہر کوتاہی کی وجہ بنا رہا ہے. ایگریڈ. آپ کی زندگی میں ایک گرو ہونا ضروری ہے. بالکل ہونا ضروری ہے. میں ضرور یہاں پہ شیئر کروں گی کہ آج سے تقریباً یہ بات ہے 2009 کی یا 8 کی. ایک زندگی کا ایسا معاملہ آیا کہ میرے بھائی نے مجھے ایک بات کی, بڑی عجیب سچویشن میں, بہت چھوٹی بھی تھی. مجھے کہتے آپ کو پتہ ہے ایک ہسبینڈ وائف جا رہے تھے, ان کے پاس ایک سواری بھی تھی. اب وہ جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر. انہوں نے کہا کہ بھئی تینوں پیدل جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھئی پاگل ہو, تمہارے پاس سواری ہے تم اس کے اوپر جاؤ. پھر وہ سواری کے اوپر سوار ہوئے. پھر لوگوں نے کہا کیسے ظالم لوگ ہیں دونوں, ایک بیچارے گدھا تھا اس کے اوپر آپ جا رہے ہو, اس بیچارے کا کوئی قصور ہے. اتر کے بیچارہ, اس نے اپنی بیوی کو بٹھا دیا, وہ چلے. انہوں نے کہا کیسی عورت ہے, اس کا مرد جا رہا ہے پیدل چل رہا ہے اور وہ دیکھو خود کتنے مزے سے سوار. پھر عورت اتر گئی, اس نے اپنے شوہر کو بٹھا دیا. لوگوں نے کہا کیسا 2-3 گالیوں کے ساتھ کہ تم کیسے مرد ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو. اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس گدھے کو ہی اٹھا لیا. یہ ہوتے ہیں لوگ. یہ بات جیسے کہتے ہیں نا کسی کو حفظ ہو جاتی ہے, میری زندگی بدل دی تھی اس نے. ایسے ہی آپ کے لیے گرو کوئی بھی بن سکتا ہے, صرف آپ مانو تو صحیح. جیسے آپ اپنے مرشد کا بتا رہے تھے, آپ بتائیں ایسی سچویشن آپ نے یہ ٹاپک یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں آئی, کیا ایسا کچھ ہوا؟ جی میرا ایک دوست تھا, اس کا ایک رومیٹ تھا. اس نے یہ بات بتائی کہ وہ دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے اور اس کو بڑا شوق تھا کہ کمپٹیشن ایگزامز دینے کا. تو
تو وہ جب اکٹھے رہتے تھے تو اس کو پتا تھا کہ یہ نا کمپٹیشن ایگزامز نہیں دے پائے گا. تو وہ جب تیاری کرتا تھا اور وہ اٹیمپٹ کرنے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا ہاں بھائی سنا آج جا رہا ہوں تو کیا لگتا ہے, کہتا ہے یار تمہاری تیاری لگ نہیں رہی مجھے ٹھیک, تو ڈر ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے کلیئر, تم نے ٹھیک سے تیاری نہیں کی. ایسے 2 اٹیمپٹس دی, وہ اکٹھے رہے, وہ فیل ہوتا رہا. تو بتا رہا ہو کہ پھر وہ دوسرا شخص جو تھا, جس کا دوست تھا, وہ اس کا کسی اور شہر میں ایڈمیشن ہو گیا, وہاں سے چلا گیا, وہ اس کا رومیٹ نہیں رہا. تو سال بعد اس کی کال آئی کہ میرا نا کمپٹیشن ایگزام سی ایس ایگزام کلیئر ہو گیا, پہلے میں پی پی ایس سی ٹرائی کر رہا تھا, تو اب دیکھو میں سی ایس ایس کلیئر کر لیا. تو کہتے یار تم تو پی پی ایس سی کلیئر نہیں کر پا رہے, تم سی ایس ایس کیسے کلیئر کر گئے؟ تو سیڈ کہ یار تب نا تم مجھے کہتے تھے کہ تم کر نہیں پاؤ گے, تو میں تمہاری سنتا تھا, تو میری تیاری تو ٹھیک ہوتی تھی, لیکن وہ تمہاری جو آوازیں پڑتی تھی نا, تو میں چھوٹا کام بھی نہیں کر پا رہا تھا, میں اس سے بھی بڑا کام کر گیا, بیکاز یو آر ناٹ دیئر ٹو سے می دیٹ یو کانٹ ڈو. وہ جو لوگ ہیں نا, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, تو اس کا اثر ہوتا ہے ایک, بلکہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کہ الفاظ کا واقعی اثر ہوتا ہے. تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, یوٹیوب پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, سننے والے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ رائس باؤل ایکسپیریمنٹ. 3 ٹرانسپیرنٹ باؤلس کے اندر جو ہے وہ رائس ڈال دیے گئے, چاول ڈال دیے گئے, اور انہیں 1 مہینے کے لیے آبزرو کیا گیا. ایک جتنے پانی کے اندر ایک جتنی کوانٹٹی کے چاول ڈال کے ان کو ویڈیوگرافی اور لوگ آبزرو کر رہے تھے اس کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ. ہو کیا رہا تھا کہ ایک شخص جاتا تھا ان تینوں باؤلس کے پاس جا کے قریب جا کر وسپر کرتا تھا کچھ الفاظ. پہلے باؤل کے پاس وہ جا کے پازیٹیو ورڈز وسپر کرتا تھا, سیکنڈ باؤل کے پاس جا کر قریب جا کر وہ کچھ بیڈ ورڈز یوز کرتا تھا, نیگیٹیوٹی ورڈ یوز کرتا تھا, اور تیسرے والے کو وہ اگنور کر رہا تھا. تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے کیا آبزرو کیا کہ جو جس کے پاس پازیٹیو ورڈ جا کے بول رہا تھا وہ گرو کر گیا, اس کے اندر سے تنے نکل آئے اور وہ چاول کی پودا نکل آیا, اور جس کے پاس جا کے وہ نیگیٹیو ورڈز کہہ رہا تھا وہ اس کو پھپھوندی لگ گئی, فنگس لگ گیا, اور جس کو وہ اگنور کر رہا تھا وہ اسٹف ہو گیا, سخت ہو گیا. تو جو پودا ہے, جو ایک درخت ہے, جو پودے ہیں, جو بیج ہیں, وہ بھی جاندار ہیں, وہ بھی سنتے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹ نے بتایا کہ انسان پہ کتنا پھر اثر ہوتا ہوگا ان الفاظ کا. گرو ایک بات تو بتائیں, لہجے یا الفاظ, کس کا اثر زیادہ ہے؟ لہجے کا. لہجے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا یوں پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے, لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں. تو لہجے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا زیادہ ضرب لگاتے ہیں. ہمارے وہی الفاظ کسی کے لیے مرہم تو کسی کے لیے زخم کا کام کر رہے ہوتے ہیں. سلام کرنے کا انداز کسی کو تپا دیتا ہے, ایسے ہی کسی کے اندر آپ کی محبت اور آپ کے احترام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. بالکل حقیقت بات ہے. تو ہمیں جو بدلنا ہے نا, جو اس ٹائم ہماری نیڈ ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کیریئر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں کہ لہجہ کیسے کرنا ہے. آپ کا لہجہ مجھے بڑا اچھا انسپائر کیا جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی. لہجہ یاد رہتا ہے, الفاظ بھول جاتے ہیں. ایسے ہی کیا کہیں گے؟ تو ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو لہجے ہیں نا وہ آپ کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے پالنا, ایک ہوتا ہے تربیت کرنا. اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کا لہجہ, آپ کا چال چلن, آپ کا بات کرنے کا انداز, یہ اسے تربیت کہتے ہیں. اور اگر آپ بدتمیز ہیں, آپ اچھے سے بات نہیں کر رہے ہیں, اسے پالنا کہتے ہیں. آپ پیٹس کو بھی پالتے ہیں, صحیح بات ہے, جانوروں کو بھی پالتے ہیں. تو انسانی جسم ایک گوشت کی مانند ہے. وہ گوشت کو ترتیب سے لگا دیا گیا. جسم ایک گوشت کا لوتھڑوں کی مانند ہے. اگر اس کے اندر سوچ نہیں ہے, اس کے اندر اچھے الفاظ کا چناؤ نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ موویز دیکھتے ہیں, وہ ایک انڈین مووی تھی, تو اس میں وہ ایک ہی الفاظ کی ادائیگی کو ڈیفرنٹ لہجوں میں کر رہا تھا, اس کے میننگ بدل رہے تھے. تو لہجے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں. الفاظ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا الفاظوں کا کیا ہے, یہ تو لہجوں کے محتاج ہیں. واہ زبردست, لہجوں کے محتاج ہیں. اور جو لہجہ شناس ہے, اس کے لیے تو بہت ہی یہ کرب کی بات ہے کہ آپ کو اگلے بندے کی بات, اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحیح بندہ نا تب کہ
चिल्ला रहा होता है ऐसे ही। और वो मजलूम होता है लेकिन वो जालिम समझ नजर आ रहा होता है। ऐसे ही। क्यों? क्योंकि अगले जो वॉर उसकी तरफ आ रही होती है ना, वो लहजे की आ रही है। लहजे की हो रही है, खवातीन के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। खवातीन लहजे की मारी जा रही हैं। खवातीन के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, वो अगर अपना आप नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाती, वो लहजों की वजह से नहीं लहजों कर की वजह पाती। ये आप किस हद तक मानते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, मेरा ये मानना है और ऑब्जर्वेशन भी है कि ख़ातून थोड़ी सी इमोशनली स्टेबल नहीं होती, इमोशनली वीक होती है, क्योंकि अल्लाह ने नाजुक बनाया। उसके वो जो गट्स होते हैं, वो जो फील गट्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते जितने मेल के होते हैं। और उस वजह से वो काफ़ी जगहों पे उस तरह से स्टेबल नहीं रह सकती। ऐसे इन्वामेंट में जहाँ पे एग्रेशन हो रही होगी, जहाँ पे फ़ैसला साजी होगी, उसे किस लहजे में बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है, बात उसके पीछे जो स्टोरी होती है वो कुछ और होती है। लेकिन चूंकि इमोशनली वीक होती है वो, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही नाजुक है और वो सख्त जान है ही नहीं, वो सख्त जान नहीं है, तो वो जो अल्फाज की अदायगी है उसमें उसके इमोशंस भी साथ अटैच हो जाते हैं। और जो मर्द है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अल्फाज को इस तरह से अदा करता है कि अगले को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर गम है, वो गम को छुपा लेता है। लेकिन औरत गम को नहीं छुपा सकती, वो अपने गुस्से को नहीं छुपा पाती, और वो 26 इमोशंस जिससे वो गुजरती है उसके चेहरे पे आया होते हैं। और उसकी वजह यही है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है उस तरह से, उस वजह से ये वाला मसला होता है। तो वो अगेन वही बात है कि मेरा तो ये मानना है कि आप उसे टाइम दें। जब आप एक सिचुएशन में आपने उसको सुना, तो उसी को दोबारा से सुने कुछ अरसे बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ घंटों बाद, तो उसका लहजा, उसके अल्फाज का चुनाव वो डिफरेंट होगा। फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक्चुअली वो मसला क्या था, वो तब इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेरा वैसे ई टाइम जो गुरु गाल करेंदे बैठे ना, ये है बड़ी ज़बरदस्त। ज़रा थोड़ा जिहा ध्यान लाओ तो समझ वेसो। गुरु, जो हमने अभी ये लहजों पे बात की है, सारा कुछ हमारा आज कोई हमारा प्लान नहीं होता हमेशा की तरह। हम बैठते हैं और बातें करते हैं, कोई ऐसे सवाल नहीं होते। बेसिक मैं अगर बताऊं ना, मेरा मकसद होता है कि आपसे कोई ना कोई चीज़ को ले लेना, जो आप कर रहे हो, जो आप इस्लाह कर रहे हो, एक तरह से कुछ अपनी भी उसमें बेहतरी कर लूं। क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हो, लोगों के मसाइल सुनते हो, आपके पास बहुत मवाद है, बहुत कुछ है, और वो मेरे बहुत हेल्प कर सकता है, मुझे बड़ी ज़रूरत है उसकी। तो इस चीज़ में ना मैं अपना मुफाद लाजमी देख रही होती हूँ। हमेशा की तरह हर इंसान ये करता है, मानता कोई कोई है। ये जो हम लोग हैं, हमारी यूथ है, जी जी, वो बच्चे जो टीन एज में हैं, जी जी, वो जो कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ का शिकार है। सही। उनके लिए क्या मशवरा है, क्या तरीक़ाकार है कि वो कैसे बचें? सही है। अच्छा, अब लोग क्या कहेंगे और हमारी यूथ उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। मैंने वर्ड रिस्पॉन्ड किया, यूज़ किया। दो वर्ड्स होते हैं, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। मेरा ये मानना है कि एनिमल्स एंड केमिकल्स रिएक्ट, ह्यूमन रिस्पॉन्ड। आप जानवर को छेड़ते हैं तो वो रिएक्ट करता है, आप केमिकल्स को दो को मिक्स करते हैं तो वो रिएक्ट करता है। इंसान को रिएक्ट नहीं करना। वो जो लोग क्या कह रहे हैं उस पर अगर मैं रिएक्शन देने लग जाऊंगा तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स करना है, और रिस्पॉन्स वर्ड निकला है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब मैं ओपन करता हूँ तब इसकी डेफिनेशन बनती है द वन हु इज़ एबल टू रिस्पॉन्स। और जब हम रिएक्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हम डिसेबल हैं, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है रिस्पॉन्स करने की। तो कोई खुद को डिसेबल नहीं कहना चाहेगा, मेंटली डिसेबल होता है जो बंदा रिएक्ट करता है इस तरह लोगों की आवाज़ों पे। तो अब एक ऐसे एक छोटी सी मिसाल है, जैसे आप कहते हैं कि कहानियों से जो है ना वो अच्छी समझ आती है। एक शख्स दफ्तर छोड़ के जाना चाह रहा था, तो उसके वो अच्छा काम करने वाला था। तो जब उसके मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उसने कहा कि जो है ना लोग बातें बहुत करते हैं यहाँ तो मेरे कानों में आवाज़ बहुत पड़ती है, लोग बातें कर रहे होते हैं मेरे पे और अजीब अजीब मेरे पे किस्से बना रहे होते हैं, या तो मैं इससे बड़ा तंग हूँ। उसने कहा कि ठीक है, आप ना मुझे एक दिन और दे दें और आप कल रिज़ाइन कर दीजिएगा, लेकिन आज एक काम कीजिएगा मेरे कहने पे। उन्होंने कहा जी क्या करना है? उन्होंने कहा कि आप एक गिलास को फुल पानी का भरें और एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए और पूरे ऑफिस का चक्कर लगाएं। तो वो गिलास
فل بھر لیتا ہے صحیح. اور پورے آفس کے چکر لگاتا ہے, اور اس کے بعد باس اسے بلاتے ہیں اپنے آفس میں اور اسے کہتے ہیں کہ جی مجھے بتائیں آپ نے کیا باتیں سنی. تو اس نے کہا کہ میرا فوکس تو پانی نہ گرنے پہ تھا, میں تو پانی کو بچا رہا تھا کہ یہ گرے نہ, تو مجھے تو کچھ نہیں سنائی دیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آیا, میرا دھیان صرف اس پہ تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوکس نہیں کرتے, اپنے کام سے کام نہیں رکھتے, تو اس وجہ سے آپ کو لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو میری یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم فوکس کریں اپنے کام پہ, اور جب وہ کام چیخے گا تو آپ کی آواز ان لوگوں کی آواز سے بلند ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کام میں بہت کرتی ہوں, مجھے اس لیے واقعی دل سے ہنسی آ گئی ہے کہ میں جب کچھ کر رہی ہوتی ہوں میں اتنی مگن ہوتی ہوں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہوا تھا, یہ بات ہوئی تھی, بہت اچھی بات. مجھے پتہ نہیں چلا. میں یہ جو آپ نے ریئیکٹ والی بات کی نا, تھینک یو گرو, مجھے رسپانس اور ریئیکٹ کے بیچ میں فرق بتانے کے لیے کہ نالج میں بھی اور اسلام میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ واقعی ہی ریئیکٹ اور رسپانس میں فرق ہے. ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, مجھ سمیت شاید میں آج تک ریئیکٹ کرتی آئی ہوں, رسپانس نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو فرق آپ نے بتایا ہے بہت خوبصورتی سے بتایا ہے. اب بہتر ہے کہ ہمیں رسپانس کرنا ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ, اور اس کا بہترین حل وہی ہے نوجوانوں کے لیے کہ کر کے دکھاؤ یار, آپ کر سکتے ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ معاشرے کو اس طرح کر رہے ہو, ڈسٹرب کر رہے ہو, تو آپ بہتر بھی کر سکتے ہو نا. آپ اپنے خاندان کو کسی نہ کسی پرابلم کا شکار کر رہے ہو, اتنا مشکل کام کر رہے ہو. کوئی بھی الزام اپنے اوپر لینا, کوئی بھی گناہ کرنا, غلطی کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, بڑی بھی ہمت کی بات ہوتی ہے بھائی, بہت جرأت کی بات ہوتی ہے. تو اس سے ذرا سائڈ پہ ہو کے یہ سوچو کہ اس کا حل بہتر کرو, اچھا کر لو, اور کرنا بھی آسان ہے, نام بھی ہے, عزت بھی ہے, گھر بھی ہے, خاندان بھی ہے, آپ اپنے بعد بھی جانے جاؤ گے. ایسے ہی ہم اس طرف نہیں آتے, اس طرف نہیں آتے, ایسے ہی ہے. شیطان زیادہ حاوی. ہاں جی, بس وہی ہے کہ جیسے شطرنج میں وزیر اور انسان میں ضمیر دونوں اگر زندہ رہتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی, آپ کھیل جیت جاتے ہیں. اور شطرنج میں اگر وزیر مر جائے اور آپ کے انسان میں ضمیر مر جائے تو پھر انسان کی گیم ختم. تو جو مرنے کے بعد بھی جو مرنے کے بعد مر جاتا ہے وہ کبھی جیا ہی نہیں ہوتا. مطلب اقبال آج بھی زندہ ہے, فلسفہ زندہ رہتا ہے, شاعری زندہ رہتی ہے, علم زندہ رہتا ہے, اور شخصیت زندہ رہتی ہے. اگر آپ جیے تھے, مر گئے, اور مرنے کے بعد آپ مر گئے ہیں اور آپ کو یاد کرنے والا نہیں ہے, تو پھر آپ نے زندگی نہیں جی تھی, آپ زندگی گزارنے آئے تھے. تو جینے اور گزارنے میں بڑا فرق ہے کہ آپ نے اس بھرپور زندگی جی, کہ وہ کہتے ہیں نا واصف علی واصف کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے. تو تب وہ آنکھ کھلتی ہے اور پھر بندہ پیچھے جا کے سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا, میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی, اور آج مطلب یہ میں کیا کرتا رہا, میں وہ جس کی پرواہ کرنی تھی مجھے اس کی میں نے پرواہ نہیں کی, اور میں ان لوگوں کو خوش کرتا رہا اور اللہ کو خوش نہ کیا. تو ایگزیکٹلی آپ والی بات کہ بس اب غافل کی, اس سے پہلے کہ غافل کی آنکھ بند ہو, آپ پہلے سے کھول لیں آنکھ, ہاں آنکھ کھولیں, اور اس کو کائنات کو ایک ہی ہول سے نہ دیکھیں, کائنات ایک پوری آپ کے لیے اپنی رانگ سائڈ ایکسیپٹ کر لیں کہ بھئی ہاں میں نے یہ غلط کیا ہے, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں ٹھیک کر سکتا ہوں. تھینک یو کرو. اور اسی کے ساتھ ایک آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیز ہے جو میں نے اڈاپٹ کی ہے کچھ عرصہ پہلے ہی, کب کی کیسے کی یہ اب یاد نہیں آ رہا, لیکن ہم اکثر ایک کام کرتے ہیں نہیں کرنا, لوگوں سے مشورے لیتے ہیں, دوستوں سے مشورے لیتے ہیں. مشورہ جبکہ ایک امانت ہے, لیکن اگلا بندہ اس اہل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. مشورہ کیسے کرنا ہے کیونکہ ہمیں نیڈ ہے. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا کوئی بہت سجن دوست بہن بھائی ایسا ہے, وہ سیم سچویشن میں, آپ اس کو کیا مشورہ دو گے؟ جو آپ اس کو دو گے وہ اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں. بہترین بات. اور یقین کریں حل ہوتا ہے, ہر چیز کا حل مل جاتا ہے آپ کو. یہ وہ ٹپ ہے جس کو جب سے میں نے کیا مجھے وہ جو ایک
لوگ کیا کہتے ہیں والی دشمنی کا شکار ہونے سے بچ گئی ہوں. تھینک یو گرو, انشاءاللہ بڑی جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ریئل سٹوری ہے کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ اپنی پریشانیوں کا حل کیسے ڈھونڈتے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ سر میں رینڈم قرآن کھولتی ہوں اور رینڈم جب کھولتی ہوں تفسیر پڑھتی ہوں تو مجھے وہاں آنسر ملا ہوتا ہے. کیا بہتر. تو بس آپ گفتگو اللہ سے کریں, اپنے یار بیلی اللہ کو اپنا یار بنائیں, بیلی بنائیں, تو وہ شرک سے بھی قریب ہے. تو جب آپ نے بات کی, جب آپ باہر اوپینین ڈھونڈیں گے تو وہ اپنے قد کے حساب سے اپنا آپ کو جواب دے گا, مشورہ دے گا. اور آج کل کا جو جدید انسان ہے وہ اتنا بونا ہے کہ وہ تکیے سے سر اٹھائے تو اسے لگتا ہے وہ کھڑا ہو گیا. ہاں بس صحیح بات ہے. تھینک یو گرو, بہت اچھا لگا گپ شپ کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. تھینک یو جی. میرا وسیب کتنا کہ تھائی نہیں تھائی بریک تو بعد وقت ملتے سے. ویلکم بیک میرا سونا وسیب. اچھا وسیب, بڑے ڈیاں بعد میرے منہ تو لفظ سن سو پازیٹیو وائبس. میرے مہمان میں اپنے نا تو بعد بڑے گھٹ نہ ایجے ہیں جو میرے کو اٹریکٹ کریں دن, جنہاں کو سن کے نا میرے کو خوشی تھیندی ہے, ایک یونیک احساس تھیندے. ول بڑے ہی ڈین تھی گیان میں لفظ نہ آکھ سکتی پئی ہم, کیونکہ وہ دل والی گال ہے نا کہ جیڑی گال دل دی ہے وہ سامنے ہے کہ پازیٹیو وائبس تا ایویں جی میں کوئی ریلیشن ہوئے, کوئی حجدہ, کوئی جان پہچان ہوئے, لیکن ہوئے پہلی ملاقات. اے کئی ایک شخص نہیں, شخصیت دا کردار ہوندہ ہے. اے جے انسان دا کردار ہوندہ ہے جی اپنی زندگی دی کامیابی کو اپنی محنت دے نال بنایا ہوئے, جی اپنے سفر کو ایک قدم کو اتنا پازیٹیو رکھا ہوئے کہ ہمیشہ انسانیت دا دوجیاں دا خیال رکھا ہوئے. ساری انڈسٹری چاہے وہ ریڈیو ہے, چاہے وہ پی ٹی وی ہے, سارے فلمی, سارے ڈرامے, یہ سوکھا کام کہہ نہیں, یہ بہت اوکھا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ تساں ایک زندگی کہہ نہیں گزارنی, تساں اپنی زندگی کو خوبصورت بناونا ہے دوجیاں دی نگاہ وچ, اپنی عزت بناونی ہے, اپنا نام مقام تے اتنا مقام بناونا سوکھا کام کہہ نہیں. تواڈے بعد بھی تواڈا نا روشن رہ ونے تا ول گال ہے. تے تساں جیڑا کام بھی کرو, تساں ریڈیو کرو, تساں پی ٹی وی کرو, تساں ڈرامے کرو, ایک کردار کو تساں اتنا پازیٹیولی اپنا نام بناؤ تا ایگو آدن بہار حسین جی سارے نال موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سینئر براڈ کاسٹر ہیں. سر دی اگر تعریف کراں تا سارے وسیب دے پی ٹی وی دا, سارے وسیب دے ملتان ریڈیو دا او نا جو ساری پہچان ہے. یہ تو علاوہ کمپیئر بھی ہیں, سر نے بہت کچھ کیتا ہے. میں تو رات پڑھ دی بیٹھی ہوں, میں کہ کیا ہی بات ہے. سر ویلکم تواڈے اپنے پروگرام. جی ہاں جی ہاں. تو اگلا تعارف, خوبصورت لڑکی. خوبصورت لڑکی این وجہ تو کہ ایک اے لفظ نا سارے کتے بڑا اوکھا ہوندے. فیمیل ہونا, سونے ہونا, یہ کوئی ایج کہ نہیں ہوتا, محنت ود ویندی ہے. کوئی صلاحیت ہوئے نا او کو لوگاں تک پہنچا کے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا اوکھا تھی ویندے, کم مشکل تھی ویندے, حالات مشکلات دا شکار تھی ویندے. ول وی اگر تساں ثابت قدم رہ کے اپنی تربیت کو ثابت کرو کہ ہاں تساں کر سکتے وے, تساں بہتر تے صحیح رستے تے چل کے تاں بھی اپنا نام بنا سکتے وے, تساں بہترین ماڈل بن سکتے وے, تساں بہترین نیوز کاسٹر بن سکتے وے, تے بڑے چھوٹے ٹائم پیریڈ وچ بھی اچھا نام بنا سکتے وے. سارے پی ٹی وی ملتان تو ہی سٹارٹ کرنے والے سارے نال موجود ہیں ان ٹائم فاطمہ بلوچ. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہو فاطمہ؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بہت پیارے ہو. بہت شکریہ, آپ بھی بہت پیارے ہیں. تھینک یو. سر کیویں محسوس تھیندا پے اپنے ہی پی ٹی وی دے اپنے ہی گھر آ کے اپنے پروگرام وچ؟ ماشاءاللہ ایویں لگدا پیا کہ جیویں میں اپنی ہی جگہ تے بیٹھا سی اتے الحمدللہ دو سوہنے انسان اج بیٹھا سی. کیا بات ہے سر. سر انسان دی جرنی بڑی خوبصورت ہوندی ہے. میں یہ کہنا کہ اساں کہ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਫਨਕਾਰ, ਅਸਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਮਿਹਨਤ। ਬਿਲਾ ਸਰ ਕਿਆ ਦੌਰ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਗਿਉਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸका ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ करने ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ को ऑन एयर वजना है ਬਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਸ ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ को ਕਾਮਯਾਬੀ अता फरमा ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा शौक है मेरे को सराइकी का कि मैं सराइकी कंपेयर बना। मैं 3 दफ़ा ऑडिशन दिता, 3 दफ़ा मेरे को उन्होंने फेल करा दिता, तो फेल ही हुए सराइकी। सही और शौक तो है कि रेडियो ज्वाइन करना है। वह कहने आखा यार तू यही कर कि तू हूँ ना उर्दू ऑडिशन दे। ठीक है। बस मैं जिमें आख्या ना कि हम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से बोल रहे हैं, उन्हें आख्या ओके क्या बात, तुसा ठीक ही हुए। क्या बात। यानी मैं हूँ रेडियो डबल कैटेगरी का अनाउंसर तो हाँ भी आ, लेकिन असल मेरी हूँ पहचान जी वो एक सराइकी मेज़बान के तौर पर बनी हुई। क्या बात है, इनके दुहाई क्रेडिट तो को तारी मेहनत की वजह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेहनत प्लस शौक, लगन, जुस्तजू। अच्छा देखो सारा मोटो केरा सोना है, कूल लिन्ना से होसना। जब भी बात करो उम्दगी से बात करो, धीमी बात करो, प्यारी बात करो। ते ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈਮਰਿੰਗ ਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ ਉਹ ਰੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਆਈ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਧੀਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਲਫੁਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਵੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਵੱਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ ਵੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਮਾ ਪਾਣੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਛਾਪ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਬਣਾਵਟ ਹੋ ਸੀ, ਨਾ ਕੂੜ ਹੋ ਸੀ, ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ। ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਬੋਲ तो जी हुण तो नहीं पता, लेकिन सबको ये पता है कि जेड़ा सब प्रोग्राम करके बाहर सर हुण भी यो हाल है मेरे तो पूछो। अच्छा मैं तो रेडियो का गल करना कि जेड़े मेहर आंदिया से ना अमा बाहर भाई इधर आइए कि आज आपने ये 3 लफ्ज जो है ना ये गलत बोले आपने, इन्हें ठीक कीजिएगा। यानी कमर लखनवी टाइप दे लोग क्या बेहतरीन बात। तो उस लफ्ज़ों को सही करने से हुण वल दे पिया आम तौर पे ना भाई आप गलत कहा बोला, गलत बोला करें फलां गलत फलां। सर लकीस्ट ये जो उस्ताद मिले बिल्कुल। फातिमा बड़ा यूनिक था खूबसूरत स्टार्ट ना कि तो पीटीवी मुल्तान तो ही मिलिया। ज़रा दसाओ शुरुआत किवें थी, किवें पहुंचे इतना तक, किवें शुरुआत? 2023 सितंबर में मैंने पीटीवी ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली और उसके बाद जनवरी 2024 में मैं एज अ न्यूज़ कास्टर पीटीवी मुल्तान में हो गई। ठीक। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे ऑफ़र आई लाहौर पीटीवी से। फिर मैंने वहाँ ईद पे ड्रामा किया। ज़बरदस्त। मतलब 3 मंथ्स के अंदर ही ना मेरा मतलब मुझे ऑफ़र आई और उसके बाद जैसे ही ड्रामा करके आई और इनफैक्ट मैं रास्ते में ही थी, मुझे कॉल आई मॉडलिंग के लिए कि मैम ये है बड़े आप हमारे साथ शूट करेंगी। तो मैंने शूट किया एक, फिर किया, फिर आते गए मतलब अब भी ताहाल मैं शूट्स वगैरह करती रहती हूँ। साथ पीटीवी मुल्तान के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुल्तान में भी, लाहौर में भी। और मैं यहाँ पर न्यूज़ कास्टिंग भी करती हूँ। बस ये बताओ कि 3 चीज़ें ना, मॉडलिंग, न्यूज़ कास्टर होना और एक्टर। आप एक्टिंग करना, एक्टिंग तो खैर हम सभी कर रहे होते हैं अपनी अपनी लाइफ में, और हर रिश्ते के साथ हम एक
بہت پرفیکٹ کریکٹر بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اپنی لائف میں. لیکن یہ تینوں چیزوں میں فرق کیا ہے فاطمہ؟ مجھے نہیں پتا, مجھے جاننا ہے اس بارے میں. تینوں چیزیں بہت مختلف ہیں. صحیح. ماڈلنگ ایک الگ چیز ہے اور ایکٹنگ الگ ہے اور نیوز کاسٹنگ بھی بہت الگ چیز ہے. بہت الگ چیز ہے. تو میرے لیے مشکل تھا, ایکٹنگ تھوڑی سی مشکل تھی. ہر چیز کو اپنی جگہ پر محنت چاہیے ہوتی ہے. ایکٹنگ اس طرح سے کہ مطلب میں یاد کرتی تھی, رٹے لگاتی تھی, پھر میں نے آخر کر لیا. مجھے نا شروع سے بہت شوق تھا شوبز میں جانے کا, ایکٹنگ کرنے کا. مجھے یہ بتاؤ, وہی نا کہ ہمارا ایریا اور ہماری فیملیز, ہم سب یہ فرض کر سکتے ہیں ہم سب پہ بیتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ایک سٹرگل ٹائم ہوتا ہے, اس میں سب سے پہلا جو ہارڈ ٹائم دیتا ہے وہ فیملی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں کو بدلنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. کیسے کیا؟ میں سب سے پہلے تو اس چیز کی شکر گزار ہوں اپنی فیملی کی کہ میری فیملی بہت سپورٹیو تھی. ماشاء اللہ. تو میرے فادر ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں. میں ایک بچہ ہوں اپنے گھر کا, تو مجھے کوئی نہ نہیں کر سکتا, ایسے ہی سمجھ لیں. تو ابا جی نے مجھے ساتھ دیا, لیکن انہوں نے منع نہیں کیا. میں کہیں پر بھی جاتی تھی وہ میرے ساتھ ہوتے تھے. ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا. ان کا یقین ہے اور ان کا اعتبار ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے اعتبار پر پورا اتروں گی اور اپنا شوق بھی پورا کروں گی. فاطمہ, یہ بس بات کر کے میں فوری سر کی طرف آنا چاہوں گی, لیکن یہ بات کیے بغیر نا میں رہ نہیں سکتی, کیونکہ یہ سر سے بھی بعد میں ڈسکس کروں گی اسی بات کو. آپ لڑکی ہو, آپ خوبصورت ہو, ٹھیک ہے, آپ ایک فریڈم والے ماحول میں آ کے کام کر رہے ہو. آپ کو مشکلات زیادہ آتی ہیں یا آپ کو آسانیاں زیادہ ملتی ہیں؟ بہت مشکلات آتی ہیں. اب آپ بھی لڑکی ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں. خوبصورت ہونا تو ایک الگ بات ہے, لیکن مشکلات آتی ہیں. مشکلات آتی ہیں, لیکن پھر یہی کہ آپ پازیٹیو رہیں. اور یہ اس کا جواب اب دو کہ کیا چیز ایسی ہے جو لڑکیوں کو مضبوط رکھ سکتی ہے غلط کسی بھی وے میں جانے سے, کیونکہ یو آر اے اسٹرانگ گرل, آپ نے ثابت کی ہے اس بات کو, اور ماشاءاللہ سے آپ کے والد کو اس بات پہ اب کتنا میں فخر ہوتا ہوگا کہ میں نے اگر فریڈم اور آزادی دی تو میری بیٹی نے اس کو کتنا پازیٹیولی کیا. لیکن لڑکیاں اگر کبھی اس چیز پہ نہیں سنبھل پاتی تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نا لوگ بات کرنے سے نا پیچھے نہیں ہٹتے, بے شک اچھا کام ہے, بے شک برا کام ہے, جیسا بھی ہے بڑا. تو اکثر لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں وہ اس وجہ سے رک جاتی ہیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اچھی فیلڈ نہیں ہے, یہاں پر مت جائیں. ٹھیک ہے, ہر فیلڈ ہی ایسی ہوتی ہے, انسان کو خود مطلب پازیٹیو ہونا چاہیے. ہم نے تو کبھی محسوس نہیں ہوا نا یہاں پہ, تو سچی میں کچھ نہیں پی ٹی وی کا تو الحمدللہ اب میرا یہاں تک کام کرنے کا, اور میں ابھی تک بھی پی ٹی وی کے ساتھ کام کری ہوں, میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. پی ٹی وی تو اتنا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, میں تو کہتی ہوں کہ انسان اس سے سیکھ سکتا ہے. گھر سے زیادہ پروٹیکشن محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو بے شک پی ٹی وی کہیں پر بھی کسی بھی شہر میں چلے جائیں پاکستان کے جہاں پر پی ٹی وی ہے, تو الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے پی ٹی وی کے ساتھ, اور اب تک یہاں پر کام کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ یہاں کا بہت اچھا ماحول ہے. لیکن وہ کون سا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ لوگوں کو اپنے لیول پہ رکھنے کے کام آیا آپ کے؟ کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور پازیٹیو رہیں, اور بس اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں, انشاءاللہ آپ کو آپ کی منزل مل ہی جانی ہے. اور اس چیز پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں لڑکیاں کہ یہ کام اگر یوں ہو جائے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کبھی کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. اکثر لڑکیاں شارٹ کٹ اختیار کرتی ہیں. جی سر, جی آپ کی یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا میرا فاطمہ سے, کیونکہ آپ کی ایک جرنی گزری ہے, آپ نے بھی لوگوں کو خاص کر بچیوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا ہوگا. بہت سارے نام ایسے ہیں جو آپ کے سامنے ہی اب بہت فیمس پرسنالٹیز بنے ہوں گے. سر مشکلات ہمیں ہوتی ہیں, اس میں ہمیں نے تو بتا دیا ہم اسے کیسے فیس کرتے ہیں اور کیسے, کیا میلز کو بھی یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے؟ اچھا میں آپ تھوڑی گال جڑی ہے نا, ایک تو سمے کو سرائی کی چاوڑ فاطمہ نال گال کرے سارا دے وے میں ایڈا بڑا کوئی نہیں. خیر ادب بنا دے وے تو میں ادب نہ لا دیا, لیکن شان زینب تمہارا ادب نہ سر بلا شبہ نو ڈاؤٹ. تمہاری نا اتنی خوبصورتی تے اتنی مطالب ان پہ جن انتہا کوئی نہیں. بہت شکریہ سر. تے گال یہ ہے کہ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے, اگر میری یہ ڈاہ دیا ہوندیاں نا تو میں آدھا دیا بے فکر تھی کہ تو پی ٹی وی چلی. کیا بات ہے سر, کیا بات. ٹھیک ہے نا, یہ ایک چار دیواری ہے, یہ ایک چادر ہے پئی,
ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਇਵੇਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ 3 ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਦਬ ਵੀ ਦਸਦੇ ਪਿਆਰ भी लेंदे एहतराम भी। बस जिमें फातिमा ने आख है कि इंसान को इज्जत ना रावण है, बस इज्जत ना रावण है। देखो मुश्किलात हैं हर फील्ड च पई, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ कोई अगर गलत होंदा ही है तो वो नहीं होंदा। वल जिथा टीम सारी अच्छी होवे ना उत्था कोई गलत होवे सही तो वो टिकदा ही नहीं, बस ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ क्या नहीं। चंगाई बुराई को नहीं आवन देंदी अगर तुसा थोड़ी जी हिम्मत कर दी। सर एक्सपीरियंस ते आंदे से तुसा टीवी दा जरा रेडियो दा दसो कि किंदे उते ज्यादा चस आई है, असा अपनी जुबान च आखूं तां किएं काम करके ताको ज्यादा मजा आंदा है, हुब के काम नाल ज्यादा है। मैं ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਨਾ, मैं अपने आप को बड़ा समझदा कि माशाल्लाह इतना चास आंदी पे मजा आंदा। हाँ मजा आंदा पे दिल नाल काम करो। अच्छा कोई भी प्रोग्राम करने वो तो पहले तुसा कम से कम मुताला करो। हाँ इवें बंदा घरों टुर पवे ब्लैंक माइंड तो उनका कोई फायदा कोई। ये तो तुसा आजकल दे हर दूजा बंदा जो आरजे ते वीजे बना पे उन्हां दी माइक्रोफोन को सस्ता कर देते रहे ना। हाँ असा जिवें आए थे पापड़ वेल के बड़े बड़े नान पे उन्होंने लोगों ने जनाब ऑडिशन, प्राइमरी ऑडिशन, वल मिडल ऑडिशन, वल फाइनल ऑडिशन, इन तरह वो सब कामयाब थी कि छणीज के आंदे से बिल्कुल सर मैं एग्री करनी हां कि तू हुक्म तक कर रूह नच पोसी हाय जीवन नचण दो होंदे ढंग नचसी। क्या बात है। तू हुक्म तक कर रूह नच पोसी जीवन नचण दो होंदे ढंग नचसी। हर तान ते तन दा रक्स होसी बाह बाह नचसी वांग क्या वांग बात नचसी। है सर, क्या बात। जेड़े रंग आखे हूँ रंग नचसी, हाँ। बेरंग आखें बेरंग नचसी। भावें शमसू आख अंगारियां ते लू लू नचसी अंग अंग नचसी। क्या बात ये है क्या बात है। पीटीवी ये है रेडियो। हाय सर मैं जितनी शायरी नाल हुब रखें दिया है मैं चाहती वाह। हूँ, लेकिन मैं जी मैं अदायगी कर सकी ना मेरे को लग से मेरी हिक करैक्टर मेरी हिक शख्सियत का हिस्सा कंप्लीट थी गया। तो सांजे जी टाइम सीनियर क्योंकि मैं सारी वजह तो आदि हाँ डूडी भी तुम्हारा काम ज़्यादा होवे ना तो उस्ताद ही वे तो तुसा तो वल उस्ताद ही वे कि तुसा इतना काम कीता है इतना काम कीता है कि अपना ना बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जा सर क्या स्किल है कि मेरे को दसो मैं ही थोड़ा जिहा अलग ही ना शायरी का जितना मेरे को पढ़ने का शौक है मैं समझती हाँ कि मेरी दोस्ती है कि जिन टाइम मेरे को सारा समझ के आना आसे ना क्या करा की को दसा किवें करा मैं पढ़ गिनसा। पहले एक दौर आई कि मैं आदि शायरी कौन पढ़ता उसे ये किताबा क्या होंदे आसन जी टाइम इलम तो ना वाकिफ जिन्हें पता ही कहना है कि असल तो जिंदगी ही हो शायरी तुहाडी रूह का सकून है। मेरा मानना है कि अगर गुलकारी या गीत मौसीकी ग़िज़ा है तो शायरी सकून है। तुसा जिंदगी को पूरी को एक दो लाइन दिसा सकते ये जो नसर ते शायरी इहो फर्क है वो अस ढेर सारे लफ्ज चुन के भी एक गाल मिला नहीं सकते कहीं ना देने शायरी दी दो लाइना ही जेड़ी वो काफी थी वनी बिल्कुल। जिवें खालिद साहब ने आखा ना कि ज़ेर थी ज़बर न बन मत्ता पेश पोवी। वाह ज़ेर थी निव वन झोक वन झोक वन। ज़बर न बन तकब्बुर न कर मत्ता पेश पोवी पेश मत्ता अल्लाह पोवी। धौन न बन गती। क्या बात देखो एक लाइन इच इतनी गाल कर दे मुन यह गाल शाकिर शुजाबादी दी शायरी मैं आदि आई एम डैम फैन कि मेरे को इतनी पसंद है बल्कि तो आपको कोई याद होवे तो सर ज़रूर क्यों नहीं जी। ज़रूर मैं शाकिर शुजाबादी साहब को पहले जी शाकिर मेहरवी दा एक डोड़ा तो जी, सुनाना जरूर। चाहना कि तू याद रखें सुख सफरें विच कोई शै पई खुट मैं याद आसा। मैं याद आसा क्या तू बात। याद रखें सुख सफरें विच कोई शै पई खुट मैं याद याद आसा या साबित शै को कह ही ले लगा कह जा बोट हाय यानी मैं याद याद आसा। आसा। अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ छूट गई ना फिर हाँ। मैं जिंदगी में तुम्हें याद याद आऊंगा। आऊंगा। मतलब साबित शै को कह ही ले लगा कह जा बोट मैं याद आसा या शाम को वलदे पखियां दा डिठो कह जा जुट मैं याद याद आसा आसा, क्या तेरे बात हथ दा शाकिर शीशा जदा वैसा त्रुट ते कोई मैं याद याद आवा। आसा। क्या बात है सर क्या बात है। ਤੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਹੀ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਪਈ। है ना अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ अगर गौर करो तो मैं तेरे दावे हैं ओए, लबरेजी ओए, दे ओए। तेरे दावे हैं लबरेजी दे थिया शौक दा प्याला अद्धा नहीं।
ਹਾਏ। ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਪਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਲਬਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਥੀਆ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਕਰ ਲੱਧੂ ਵੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹਾਏ। ਤੈ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਧਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਮਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੂਹ ਪਲੱਸ ਜ਼ੌਕ ਜ਼ੌਕ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ रूह के बाद ज़ौक़ भी आवे ये दूर चीज़ मिलसन तवल कंप्लीटेशन थी मुकम्मल थी बंदा सर असा तो मैं हमें आज मिल बैठे थे फातिमा भी नाल बैठी है फातिमा अच्छा कॉम्बिनेशन क्या सोना है हाँ शान ज़ैनब फातिमा हुसैन क्या बात है कि सुभान अल्लाह मैं तो सच्ची असा तो इन्हां नावां दा क्या करूं खाक क्या कुछ ही कहनी ते सदके इन्हां नावां तो मेरी कामयाबी मैं समझदा सब तू जोड़ा बुनियादी आंसर है ना वो बाहर तो ही है लेकिन जेड़ा नाल जेड़े हुसैन लग वेंदा ना मेरी इज्जत बुलंद थी वेंदी सर मैं तो क्रेडिट ही अपनी ना को देनी बस कि मैं वाकई मेरे को लोग भूल वेंदे मेरा ना नहीं भूलते मेरे को तो गली दे लोग मेरी अपनी गली दे लोग मैं कोना जानदे हैं अच्छा तो बई गल दसा मैं शुरू विच कम से कम 17 18 साल तक तोतला हूं सही अथला मैं तुम त्या हाल है तू ती थी वे मेरी अम्मा से बड़े परेशान आनियां यार मेरा पोतरे भी आते तोतला है तबल सारा यकीन होंदे ना जी वंजला की थी हां कहीं दरगाह ते वंज के वो खाक चा के ते कहीं आका वंजी खाक चा वा पुत्र को चटा वो खाक चा आईया मैं चट्टी यकीन करो दुनिया सुनदी पई वेले ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਲਾ ਬਾਹਰ ਉਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਕੂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਵੇ ਅੰਮਾ ਸੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਰੋਨੀਆਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ मैं को आप नसीहत कि पुत्र तेरे खातिर मेरी रोनियम कि मुसल्ला सीना थी वेंदा सर क्या बात है सर वो मैं आपस दी गाल है 9 साल तक मैं अलेंदी कहना ये भी एक हकीकत है ये भी एक हकीकत है बहुत घट लोग गाल को जानते जो बाद जेड़े इंसान बोले दे तो बाद जो हुन मैं चुप नहीं करेंदी कि मैं बिल्कुल ना लेंदी 9 साल सबर दा सिला तो मिलना ना वो गाल है कि बाकायदा तौर पे मेरा तो मतलब ठीक है ना उम्मीद थी कि क्या लेंदी क्या नहीं हुन तो सारे आदे क्या 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 खवाया ही केड़ा ट्रीटमेंट करवाया ही बल्कि हुन मेरे को एज अ जोक ते मजाक गिनदे भाई इन्हें माँ प्यो ने पता ही केड़ा इलाज करवाया है हुन तो असां तौबा करें अपने आप स्पीच थेरेपी थी गई पता ही क्या थी फातिमा ये बताओ आप कि आपको शायरी से फनकारों से किस हद तक एक मीन अट्रैक्शन है या लगाव है मेरा पोइट्री में तो इतना नहीं है लेकिन मैं पसंद करती हूँ अक्सर मूड हो तो सुनती भी हूँ समझ इतनी नहीं आती लेकिन समझती हूँ कभी कभार और आपको जैसे बताया था कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है पड़ा तो मुझे एक्टर्स बहुत पसंद है मैं उनको देखती हूँ उनसे इंस्पायर होती हूँ फेवरेट मोस्ट फेवरेट नोमान एजाज बहुत पसंद है और आयशा खान नो डाउट तो ये कुछ एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है जिनसे मैं ना इंस्पायर होती हूँ न्यूली कमर्स में जो न्यू आए हैं उनमें आपको कौन पसंद है सबसे अच्छी आयशा खान लगती है क्योंकि वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रही है उसके शूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं वैम का किरदार भी किया तो क्या कमाल किया वो जिस भी किरदार में जाती है उसमें ढल जाती है हकीकत है नो डाउट वाकई ही मैं कहती हूँ कुछ ऐसे करैक्टर्स या कुछ ऐसे फनकार हैं जो कुछ भी कर लें भाई वो अपनी छाप जो दे के जाते हैं ना मैंने मेरे लिए सरप्राइज था वो ड्रामा हदीका कियानी का भी एक ड्रामा था बहुत प्यारा बहुत प्यारी एक्टिंग की थी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनको देख के ना जिंदा हो जाते हैं इंसान और अब उनकी सिंगिंग ऐसी है कि जब से वो सूफीज़म में आई हैं क्या ही बात एवरग्रीन एक्टर्स एवरग्रीन सिंगर्स और वही बात कि उनके अंदर की जो एक इंसानियत के साथ का रिलेशन है ना उनकी शख्सियत में वक्त के साथ इतना डेवलप हुआ कि वो ख़ुद को भी पहचाना है उन्होंने माशरे के लिए भी बहुत कुछ किया बहुत पॉजिटिवली काम किया कुछ इस तरह के हमारे ना हम आइडियल्स नहीं बनाते बेसिकली हम जैसे लोग जो मसरूफ़ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में लेकिन हमारे आइडियल्स बहुत सारे होते हैं हम उनको फॉलो कह के नहीं कर रहे होते हम उनसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं चीज़ें सीख रहे होते हैं आपको क्या लगता है कि न्यूज़ कास्टिंग वाली साइड पे आते हैं जब आप नहीं करते थे न्यूज़ नहीं पढ़ते सॉरी उससे पहले
कोई ऐसी न्यूज़ कास्टर जिसका आप कहो कि हाँ मैं इनका लहजा मुझे अट्रैक्ट करता था, या जब आपने पढ़नी शुरू की उसको देख देख के आपने कुछ सीखना चाहा? मैं जब छोटी सी थी तो हेडलाइंस चलती हैं ना, तो मैं अपने भाई के साथ स्पीड लगाती थी और मैं जल्दी जल्दी पढ़ती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं न्यूज़ कास्टर बनूंगी। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है वैसे, मैंने मेरा एक्सपीरियंस तो मैं ना मतलब हम लोगों की स्पीड लगती थी, मैं जल्दी जल्दी बोलती थी, लेकिन मेरा भाई हमेशा पीछे रह जाता था। मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ और मेरी बहुत स्पीड है। मैं अक्सर न्यूज़ भी पढ़ी होती हूँ तो पीछे प्रोडक्शन हाउस से सर बोले तो थोड़ा सा आहिस्ता करो, थोड़ा सा स्लो, तुम बहुत स्पीड में हो। तो जो है ना, मुझे लगता है वो बचपन का शौक ना अब काम आ गया है, वो जो मैं बोलती होती थी आज। आप फॉर एग्जांपल मैं होस्ट करने से पहले मैं 2-3 नाम ऐसे, उनमें से एक नाम ऐसा है जिनको मैं फॉलो करती हूँ। क्यों? वो बड़ी ऑथेंटिक बात करती हैं, बहुत अच्छी, फरा की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं। क्यों? सूफीज़म पे उनका बहुत अच्छी ग्रिप है, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हैं, वो सोशली भी रखती हैं। उनसे जब भी उनका प्रोग्राम देखती हूँ मुझे नॉलेज मिलती है। हम हमेशा जब भी आप करते होगे, अभी भी कोई है न्यूज़ वगैरह कोई देख के उनसे सीखती नहीं हो कि अच्छा मैंने इस तरह लहजा इस तरह रखना है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। करते हो? ये चीटिंग करती होती है हूँ, हमारी, है हाँ, ना, जाहिर सी छोटी बात है। मोटी। आगे क्योंकि क्या कभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने कर लिया। मैं हमेशा सीखती रहती हूँ, कहती हूँ मुझे मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, मुझे ये चीज़ कवर करनी चाहिए, ये चीज़ ये कवर बहुत करनी अच्छी बात चाहिए। है। अपने आप को पिन पॉइंट करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो फिर आप रह जाओगे ना। ऐसे ही है। हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लुक्स पे नहीं जा सकते, ऐसे ही है। हम जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या सोचा है शादी के अलावा? शादी का तो बस चले मेरी अम्मा करवा दें। लड़कियों का ख्वाब होता है क्योंकि वो चार्म, वो कपड़े, वो ज्वेलरी, वो सारा कुछ होता है। जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी, जब मुझे मतलब अभी मुल्तान में न्यूज़ कास्टिंग का सिलसिला तो चल रहा था, तब तक घर वाले तकरीबन शांत थे। अब्बू जी भी मेरे, उन्होंने बड़े सपोर्टिव हैं अब्बू जी, जैसे आपको बताया कि उन्होंने साथ दिया। लेकिन जब मुझे ड्रामा की ऑफ़र आई और मैं जब लाहौर की तैयारी कर रही थी तो मेरी मम्मा मुझसे और मेरे पापा से नाराज़ हो गई थी, क्योंकि मैं बेसिकली हूँ बलोच फैमिली से। यस, आपकी आइज़ बता रही हैं। और तो मम्मा नाराज़ हो गई मेरे से भी, बाबा से भी। और जब मैं चली गई, मैंने वहाँ ड्रामा कर लिया, मम्मा पूरा हफ्ता नाराज़ रही। मैं कॉल करती थी, वो नहीं बात करती थी, कहती थी तुमने आप ये हैं फील्ड- मुल्तान से बिलोंग? हाँ जी। सही। तो उन्होंने कहा तुमने ये फील्ड क्यों ज्वाइन किया है? बस न्यूज़ तक का शौक पूरा हो रहा था, ठीक है तुम ड्रामा भी चली गई, तुमने मॉडलिंग भी ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। तो फिर समझाया उनको, उन्होंने मेरा काम देखा, तब वो खुश हैं, हम कुछ नहीं कहती, अब वो मतलब फख्र महसूस करती हैं खानदान कि में पहले तो मैं ये सवाल नहीं। करूँ ही ना कि कोई पहले था या नहीं था, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो बातों से अंदाजा हो गया। आपके बाद कितने सर उठे हैं कि हमने- बहुत से लोग हैं जो अपने वालिद साहब से बहुत डरती थी और वो हाँ। आके मुझे अपने वालिद साहब के सामने कह रही होती हैं यार हमें बहुत शौक था, लेकिन बस हमारा फैमिली बैकग्राउंड आपको, लेकिन हमें खुशी होती है कि फातिमा आपने ये स्टैंड लिया और आप यहाँ तक पहुँची, कि आपको देख के बहुत खुशी होती है। और फिर यकीन करें बहुत प्राउड फील होता है जब मैं कभी किसी अपनी फैमिली गैदरिंग में जाती हूँ और सब मुझे खुशी से मिलते हैं और खुशी से ये बात करते हैं कि क्या फातिमा बात हमें बहुत प्राउड फील होता है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब रखे, आमीन। शुक्रिया। सर मुल्तान दी अगर गाल करूँ, जी जी। कोई भी तकरीब होवे, रूहानी होवे, साडे अपने समझो टैलेंट दी होवे, साडे हल्का बाप दी होवे, तुसां उनका मेन मरकज़ होंदे वे, ठीक है, उनकी सरबराही आखिनो, उनको होस्ट आखिनो, निजामत। उनका कुल सरमाया आखिनो, जी, जी, जी। ठीक है, इंदे बारे थोड़ा दसाओ किवें क्या महसूस थींदा है, क्या एहसासात थींदे हैं? अच्छा वो है ना कि मैं तो पहले अर्ज किया है कि हर रंग है जिस ना आर्टिस्ट ही काम है बुनियादी कि वो हर रंग हर सांच अपने आप को ढाल गिनते महफिल नात होवे बहसीत नकीब दे में शिरकत करे ना उवेले मेरा जड़ा पिछू माइंड होंदा वो टोटल इस्लामिक हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पोइट्री ते प्रोग्राम करे ना तो पूरे मैं को शोरा दे बारे उन्हों दे सारे पूरी प्रोफाइल में को याद हो जबरदस्त। ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई आर्मी दे शोज दिन पे तो उन्होंने पूरे शोहदा कराम दी पूरी में क्या बात। नॉलेज होंदा अच्छा ही गाल लोग जरा लाइक करेंदे ने कि जिहड़ी गाल करेंदे ना बड़ी ऑथेंटिक गाल कहंदे असां ही को ही सरने क्या बात है भाई यह बुनियाद चीज़ है कि वो गाल है कि पिछू नॉलेज घेन के वजने सर। नॉलेज दे शायरी- बगैर बंदा कैसे शायरी तो याद आया अज शायर हिन कहना तो शायर दी कमी तुसां पूरी कर रहे हो एक वल क्योंकि मेरे को फरमाइश था आई पिछली दफ़ा वल मैं फातिमा दे रहा गई मैं अच्छा। के फरमाइश भी पूरी थी वने क्योंकि एक दफ़ा कोई आ आवे तो शायर लिखा होया ना आवे लेकिन उनकी लहजा
ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ, ਬਣੇ ਜੀ, 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 ਵਰਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ। ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਉਹ ਕੋ ਸ਼ੌਕ ਹਾ ਵੰਗਾ ਪਾਵਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜੂਲਰੀ ਉਹ ਕੋ ਸ਼ੌਕ ਹਾ ਵੰਗਾ ਪਾਵਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਏ ਬੱਤਾਂ ਦੇਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੰਗ ਛਣਕ ਪੋਵੇ ਇੱਕ ਪੇਰ ਪਿਛੂ ਹੀ ਛਿਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਬਣ ਛੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਵੰਗ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਵਾਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵੰਗ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਗਈ ਨਾ ਵੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ना से करेगी क्या बात मैं सरप्राइज थी मैंने कि सराइकी शायरी जो बयान ता एहसास रखेंदी है मेरे को क्यों किथाई बई जाते वो गाल नहीं मिलती ये गाल मेरे दिल ते अच्छा मैं तो गुस्सा असा सराइकी शोरा दी अगर पूरी प्रोफाइल चाहूँ ना यकीन करो कोई चिट्टा अनपढ़ है हकीकत कोई 5 जमाता पास है सही याद पे ठीक है और जेड़ा मैं तो शेर सुनाए तू हुक्म तक करूं ये बकरियां दा छेड़ हुए बकरियां चरेंदे है लेकिन क्या कमाल लेकिन है उन्होंने तो कुछ भी दसावा कि विच रोही रेत उदरदी है नित रोज रोही ले तंगन हाय विच रोही रेत उदरदी है नित रोज रोही ले तंगन रेछ रूख राखस रूणे बे नांग मरेंदे डंग हन हाय हा कमाल बुख तू माल दा हाल इवें शोदे टुरदे घील करंग हन जना शमसू कदम फरीद रखे पिछे रोही दे विच रंग हन रोही दे ये एक शायर है जेड़ा बकरियां कोई पढ़ा रहा कोई नहीं लेकिन देखो उनका विजन उनका तखय्युल देखो कितनी बुलंदी थे कितनी बुलंदी थे अच्छा गाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕरें दी बैठी हम फातिमा हमारा जो ये कल्चर है ना एक वक्त तक मैं भी इसकी असल अहमियत और असल वक़ार से ना वाकिफ़ नहीं थी और इस प्रोग्राम करने से पहले तक और चूँकि बहुत अरसा मुल्तान से बाहर रहने का मौका मिला खैर वो मेरे लिए बहुत गुड वे में मेरे काम आया लेकिन जो सही मुझे पता चला ना अपने वसेब का इसकी अपनाइयत का वो इसकी दूरी थी फिर जब मैंने सराइकी प्रोग्राम करना था चूँकि हम यंगस्टर्स का एक इशू है बहुत बिगेस्ट इशू कि सराइकी बोलेंगे हम ये तो हम वो नहीं नो नो कैन यू बिलीव कि अब मुझे कितना फ़ख्र महसूस होता है और जब से मैं इस रियलिटी के अंदर समझी हूँ ना और इसकी सच्चाई और गहराई में गई हूँ कहीं ना कहीं अपनी कोई ज़ात का हिस्सा कंप्लीट महसूस करती हूँ हम जो है ना हम जब उसको बदलने लगते हैं ना जो होता है उससे भी हाथ धो ऐसा ही है हमेशा चूँकि आप मुल्तानी हो हमेशा अपनी सराइकी को साथ ज़रूर लेके चलना ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ऐसा ही है अभी आप ये देखना जब आप थोड़ा सा काम और करोगे लोगों ने आपसे फरमाइश करनी सराइकी तालाओ की वे सर बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रोग्राम करेंदे हुए जाते अगर ये थोड़े उर्दू बोल पावा ना हाँ तो फौरन आके सही सराइकी इवें है सर अच्छा एक बई तो गल दस हुणे शेगी पीरजादा साहब नाल बैठे थे जब शायद चलदी पई मैं जेड़ा सा ऑडिशन करने थे ना 200-250 लड़कियां आ बनी है बिल्कुल अच्छा पूछते हाँ जी आपकी मदर लैंग्वेज क्या है आपकी मादरी ज़बान क्या है जी उर्दू सॉरी सराइकी अच्छा ऑडिशन किस में देंगे इंग्लिश में आपकी मदर ज़बान मेरी सराइकी ऑडिशन किहड़ी शे देसो उर्दू विच उर्दू विच बई क्यों मैं हुण समझदा मैं कि सारा बुनियादी जेड़ा काम गलत थींदा पिया ना वो घरें च माँ प्यो जेड़े बई बोली बोले सन अपनी बोली छोड़ के बाल तो वो बोले सन ना कि बेटा जानी ये क्या कर रहे हैं मेरा सोना पुत्र तू ये क्या पे करे ने ना ओ लहजा रांदा सराइकी दा ना लहजा रांदा उर्दू दा पता क्या बढ़वे अगर वो ये आके मेरा सोना पुत्र तू ये क्या पे करे ने तो ये केड़ी मिठास है ते केड़ी अपनाइयत है बेटा जानी ये क्या कर रहे हैं राइट वो सारी नेशनल लैंग्वेज वो कसा भाई वो लाजिम है वो हर शहर चलती है अच्छा मैं तुसा आपस में गाली करने बैठे वे मैं सोचा था मैं उनसे थोड़ी गाल करा कि जेडे लोग आते ना कि वो शोबिस में चली गई खुदा दे बंदे हो क्या मैं इज्जत दिवायार को नहीं समझता क्या मैं गैरत तकाज़िया को नहीं समझता क्या सोनी मैं तो पहली गल दुरंदा पिया कि मेरी अगर दादियाँ आउंदियां तो मैं तो बेटा शोबे वनो ठीक है क्योंकि शोबे क्या है ये लोगों का आखण में गलत है वो सही होंदी थी तो टीवी काम करेंदी है बाबा ये एहसास कमतरी एक हुण बदलो अपनी सोच को बदलो देखो मैं समझदा एक आम लड़की के मुकाबले जी चैनल ते काम करेंदी पई उनके बस रिश्ते दरे आंदे क्यों हाय सही गाल है वजह सही गाल है
क्योंकि वो काम करेंदी पई वो नज़र आंदी पई उनकी पिछू मेहनत नज़र आंदी पई तो मैं माशरे को यही आखसा कि बाबा ये हुण खत्म करो मर्द दे शाना बशाना औरत काम करे सी ते औरत बड़ी मजबूत है बड़ी स्ट्रांग है मर्द दी सरपरस्ती च करे सी तुसा जी। सिर ते रखो बस तुसा भिरा इवे प्यू इवे शौहर इवे धी दे बहन दे बीवी दे सिर ते हाथ रखो ते नाल टुरो मैं आदि क्या स्ट्रांग है मैं अगर अपनी धी को घर सिखा सकदा तो मेरे दफ्तर जेड़े धियां सीखण आसन क्या मैं उन्हों को नहीं सिखा बिल्कुल सकदा सही आदत है इज्जत एहतराम दे नाल बिल्कुल सर घर दे विच चार दीवारी दे विच जेड़ी औरत बैठी है ना उनको क्या पता दुनिया दा उनको क्या पता मुश्किलात दा उनको क्या पता मजबूती दा जी हाँ। वो घर को सांझ के बैठी है सुभान अल्लाह बेहतरीन गाल है साकू देखो अच्छा एक बई भी लाइन है भाई बेटा जानी पढ़ के क्या करना है वही चूल्हा होगा और आपका किचन होगा ये सोच को भी बदलो ये सोच को भी बदलो क्यों उन्हें तुम्हारी बाबा तरबियत इल्म करनी है इल्म बिल्कुल हाँ है इल्म तो तुम्हारी शख्सियत को निखार दे सी हाँ मुकम्मल बाहर दे सी बिल्कुल हकीकत है बिल्कुल इतना ही एक बई गाल भी आ वेंदी है कि घर तो बाहर निकलण वाली जेड़ी खातून जेड़ी फील्ड च है XYZ उनकी तो मैं आदि वाकई उनको सलाम पेश करो कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करके किवें किवें मैं आदि फखर दे नाल काम पूरे खानदान को रिप्रेजेंट करें दी है पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करें दी है सौखा काम थोड़ी है अगर तुसा गाल करने वाले मार दिवे तो तुसा आप सोच गिनो बल क्या माहौल हो से बस। इतनी गाल है सही ठीक है इस सारी गाली थींदियां रह गई साको पता ही नहीं लगा टाइम मुक टाइम मुक या टाइम में को नहीं समझ आ दी मैं शुरू करे सा लेडीज फर्स्ट हूँ फातिमा क्या कहना चाहोगी क्या दिल की बात कोई मैसेज कोई पैगाम मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो लोग वो लड़कियाँ जो इस फील्ड में आना चाहती हैं स्पेशली लड़कियाँ लड़कों का तो कोई मसला होता नहीं है वो तो आ जाते हैं उनके उनको तो साथ उनको बड़े तो फैमिली भी सपोर्ट कर देती है वो तो कोई मसला नहीं है लड़कियाँ जो स्पेशली अपना ख्वाब अंदर ही दफन कर देती हैं और लोगों की बातों में आ जाती हैं और जिनको फैमिली नहीं सपोर्ट करती मैं बस यही कहूँगी कि स्टे पॉजिटिव और अपना जो है ना ख्वाब पूरा करें निकलें बाहर घर में ना रहें वही कि घर वाली लड़की को क्या पता कि बाहर के क्या हालात हैं बाहर निकलेंगी घर वालों की इज्जत का ख्याल करके अपना शौक पूरा करेंगी तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया का पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या हो रहा है और आप तभी स्ट्रांग होंगे जब आप कुछ फेस करें ऐसे ही है ऐसे थैंक यू फातिमा सर थोड़े दिल दी गल बस वो दिल की गाल ये है कि जो इंसान दे दिल दे अंदर है ना वो जबान ते होवे यानी ढेडे चकातियां ते मुंह विच लाचियां ए ना होवे वाह क्या गाल है। अखी उदास जिस दिन पिपलियां डोहेंदियां नम हिन तै को भी अपने गम हिन मैं को भी अपने हाय, गम हिन क्या गाल ना मैं पूछा ना तू पूछ किवें गुजरदी पई है तै को भी ढेर कम हिन ते मेरे को भी ढेर का क्या गाल है सर क्या गाल है खूबसूरत थैंक यू सर थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। इंशाल्लाह वहीं नलवल मुलाकात थी से जरूर इंशाल्लाह जी मेरा सोना बसेब खुश रहो खुश रखो खुश थी वनो इतना बेहतरीन प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम तुहाडे किते आई तुहाडे डी किते आई बूस्ट थी वनो हुण दे वो इजाज़त ई उम्मीद ते दुआ दे नाल कि अपनी दुआवां च याद रखे सो मेरी टीम को मेरे आवन वाले हर मेहमान को खुदा हाफिज कल वल मिलसूं